اللہ نے اپنی حمد بیان کی ہے. اللہ کے حبیب جب عرش پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب تحفہ کیا لائے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میں آپ کے پاس عاجزیاں لایا ہوں، آپ کی حمد لایا ہوں، آپ کی توحید لایا ہوں، آپ کی عظمتیں لایا ہوں، آپ کا وقار اور شان و شوکت لایا ہوں. اللہ پاک کو بڑا پسند آیا ہے، الفاظ بول پسند آیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جب آپ کو جاتے ہوئے نماز دوں گا، نماز معراج میں ملی تھی، تو میرا ہر بندہ جو مجھ پہ اور میرے حبیب پہ ایمان لایا، وہ جب مجھ سے باتیں کرے گا تو یہ پڑھے گا نماز اللہ سے باتیں ہیں. نماز میں ایسے جیسے بندہ اللہ سے باتیں کر رہا، قرآن میں ایسے جیسے اللہ بندے سے باتیں کر رہا. نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کر رہا، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے اللہ بندے سے باتیں کر. تو کیا لائے؟ یا اللہ میں آپ کے لیے بہت بڑا طاقتور ہدیہ لایا. سنائیں ذرا، میں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا ترجمہ ایسا محبوب ترجمہ ہے اور ایسا لذیذ ترجمہ ہے، اور اس کا سرور ایسا ہے. کیا کروں، کوتاہی میری آج تک التحیات کو کسی نے کھولا ہی نہیں. کہ التحیات ہے کیوں، ہے کیا، کسی نے کھولا ہی نہیں. اور التحیات کو کسی نے بیان ہی نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، بڑے بڑوں نے بیان کیا. میں کون ہوں جو کہنے والا ہوں کہ آپ نے بیان نہیں کیا؟ میں اپنی بات کروں، میں نے بیان ہی نہیں کیا. تو ہم ایک رٹا رٹایا جملہ ہے جو 55 سے 55 تک پڑھتے چلے آ رہے التحیات کے نام پہ. بس ایک جملہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. یہ ہے کیا؟ اللہ اور بندے کے درمیان، اور میرے آقا سید الانبیاء آقا عرشوں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں تشریف لے گئے جہاں کوئی جا نہ سکا، جا نہیں سکے گا. بس ختم، الفاظ میرے ہیں، جا نہ سکا، جا نہیں سکے گا. جبریل جیسا بھی نہ جا سکا. ہدیہ کیا لائے، تحفہ کیا لائے؟ یا اللہ میں آپ کے پاس ساری عاجزیاں لایا ہوں، ساری انکساریاں لایا ہوں، اور آپ کی بڑائیاں، آپ کی عظمتیں، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکتیں لایا ہوں. سبحان. تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے التحیات جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں. اے میرے حبیب، آپ میرے لیے اتنا بڑا تحفہ لائے. اس واقعے سے ایک بات سمجھ آتی ہے، مال مرشد کے پاس جب جائیں خالی نہ جائیں، بڑوں کے پاس جب جائیں خالی نہ جائیں. اور ضروری نہیں مال کا ہدیہ لائیں، اعمال کا ہدیہ بھی لائیں. ایک بندہ تھا تو وہ صابن لے کے جا رہا تھا، کہ میں مرشد کے پاس جا رہا ہوں، صابن لے کے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب بھی آیا کر صابن لایا کر. اچھی بات ہے، ہدیہ دینا چاہیے. مال کا ہدیہ کوئی حرج نہیں، اگر مرشد کو دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اعمال کا ہدیہ بھی رواج میں ہو. یہ اعمال کا ہدیہ ہے. میرے آقا مکہ ام ہانی رضی اللہ کے گھر سے معراج پہ تشریف لے گئے. تو جب تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کیا لائے؟ التحیات کا ہدیہ. اور پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جو بہت سے ہدیے نماز سمیت دیے، ان میں یہ ہدیہ السلام علیکہ. حضور کے روضہ اطہر پہ جا کے جو بندہ یہ سلام پیش کرے گا، سارے سلام مبارک ہیں. میں جب بھی آقا کے روضہ پہ جاتا ہوں، اور روضے سے مراد روضے کے سامنے نہیں، چاروں طرف سلام پیش کیا جا سکتا ہے. جب بھی روضہ اطہر پہ یہ بہترین سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ کا سلام ابھی ختم نہیں ہوا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے آقا، اے میرے حبیب، اور ہم کہیں آقا اے میرے حبیب، آپ کی زندگی کو جو اپنی زندگی میں سمو لے گا، جو فکر حسینی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اس پہ بھی میرا سلام ہے اور قیامت تک سلام ہے. فکر حسینی کو جو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا،
फिक्र हुसैनी, सैयदना हुसैन। अरबी में सैयदना के माने हैं मेरे आका, मेरे बॉस, मेरे सरदार, माई लॉर्ड। सैयदना अरबी में सैयदना हुसैन की जिंदगी और वाकया करबला की सारी जिंदगी में एक जिंदगी का लफ्ज है आखिरी और पहला, वो है कि अल्लाह और उसके हबीब की इत्तिबा। फिर चाहे खून की नदियां बह रही हैं, नमाज का वक्त है तो नमाज नहीं छोड़ा, सजदे का वक्त है तो सजदा नहीं छोड़ा। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, सारे वाकया करबला का जो निचोड़ मैंने लिखा है वो ये है, और इसको हमेशा हम दोहराएंगे। वाकया करबला ने मर्दों ने हक और सबर का साथ नहीं छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दे को नहीं छोड़ा। ये सारे वाकया करबला का निचोड़ है। मर्दों ने हक और सबर को, वतवासो बिल हक, कुरान कहता है वतवासो बिल सब्र। मर्दों ने हक और सबर को नहीं छोड़ा, और मस्तूरात और औरतों ने हया और पर्दे को नहीं छोड़ा। मैं शाम में गया, सैयदना ज़ैनब और अहले बैत, सैयदना सकीना जिसे कहते हैं, लफ्ज असल सुकैना है, उनके और अहले बैत के यहां और भी, मैंने उनसे जाकर सलाम पेश किया। मैं कहा आपने पर्दा और हया नहीं छोड़ा, और मर्दों ने हक नहीं छोड़ा, सबर नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसके हबीब का साथ नहीं छोड़ा। ये सारे वाकया करबला का निचोड़ है। इसको मैं लफ्ज कह रहा हूं फिक्र हुसैनी, कि सजदे का लम्हा है तो सजदा नहीं, अमाल का वक्त है तो अमाल नहीं। सोचें तो सही, मुट्ठी भर ये अल्लाह के नेक बंदे मदीना से तशरीफ लाए, वतन अपना नहीं है और दुश्मनों के साथ वास्ता है। सोचें उस वक्त बंदे के ऊपर क्या बनती है, उसके ऊपर बंदे के ऊपर क्या हालात आते हैं। लेकिन नहीं, ना इन्होंने हक छोड़ा ना सबर छोड़ा। सारे कहें ना हक छोड़ा, सो रहे जाग रहे, अच्छा, ना हक छोड़ा ना सबर छोड़ा, ये जिंदगी। और औरतों ने ना हया छोड़ा ना पर्दा छोड़ा। ये वाकया करबला है, और ये सबक है हमें जिंदगी में और क़यामत तक मिलता रहे। जो फिक्र हुसैनी को लेके चलेगा, मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे हबीब जाते हुए एक पैगाम दे। वो क्या पैगाम है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मेरे हबीब आप जरा जाए ना, जो आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करे, शादियों में, रिवाजों में, गमियों में, दुखों में, फिर सारा जहान कुछ कह दे, जो आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करे। क़यामत तक हर नमाजी को हुक्म है वो उस पे सलाम भेजे। और आप में कितने बेशुमार बैठे हैं, और मैं कहूंगा सारी आपकी मस्तूरात बैठी हैं, और पूरी दुनिया में हमारे साथ जो बराह रास्त ऑनलाइन मजमा है, आप हैं। आप सारे फिक्र हुसैनी को लेके चल रहे हैं, और फिक्र हुसैनी, फिक्र अली, फिक्र अकील, फिक्र मुस्लिम, फिक्र करबला, आप जो सारे लेके चल रहे हैं, आपको हर नमाजी सलाम कहता है, मैं भी आपको सलाम कहता हूं। वाह सुभान, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलाम कहना उनको जिनके साथ जज्बे भी थे, ख्वाहिशें भी थी, रिवाज भी थे, रस्म भी थे, मजबूरियां भी थी, पर उन्होंने फिक्र हुसैनी को नहीं छोड़ा। ताने भी सहे, बातें भी सही, बातें भी सुनी, कहानियां भी सुनी, और लोगों से लान तान भी सुनी, भी सही भी सही। तकाबुल नहीं किया, मुकाबला नहीं किया। क़यामत तक का हर फर्दा, हर फर्द, हर खातून, हर बच्चा छोटा जिसको पता नहीं मैं अत्तहियात में क्या पढ़ रहा हूं, उसे अत्तहियात के कलिमात सिखाए गए। हर अनपढ़ जो अल्लाह के हबीब का गुलाम, अल्लाह का गुलाम, और वो भी अपनी अत्तहियात में, हर नौ मुस्लिम इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़ता है और अपनी अत्तहियात में कहता है व अला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये आपकी जिंदगी है,
یہ فکر کربلا ہے، یہ فکر حسین ہے۔ تقدیر نے لکھا تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا کہ میرے حبیب کے گھرانے کو زندگی کا نظام ایسے چلانا ہے، ان کا سفر آخرت ایسے شروع ہونا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ زندہ ہے، کس نے کا موت ہے؟ بولیا اسی مرنا نہیں، گور پہ یا کوئی ہو۔ جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ جن کے در سے ولایت ملی ہے، ان کی زندگی کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جن کے در سے ولایت ملی ہے، جن کے در سے ابدالیت ملی ہے، کتب ان کے در سے، ابدال ان کے در سے، فقیر درویش بزرگ ان کی تعلیمات اور ان کے در سے پائے ہیں، تو ان کو موت کیسے ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہتے ہیں تمہیں شعور نہیں، جو ہماری راہوں میں اپنی زندگی دیتے ہیں وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں شعور نہیں، اور واقعی ہمیں شعور نہیں۔ تو یاد رکھیے جہاں شعور نہ ہو وہاں ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں، آپ آج کے بعد آپ کہیں گے ہم نے انگریز کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے موبائل سے زیرو ہٹا کے کسی کا نمبر ملانا ہے، زیرو نہیں لگانی۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر پیکج سے سٹار اور ہیش نہیں لگانا، ہم نے انگریز کی مخالفت کرنی ہے، اور سٹار ہیش کے بغیر ہمیں پیکج بھی لگ جائے گا۔ تو یہاں تو اپنی عقل استعمال کرتے نہیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے حبیب کی زندگی اور تعلیمات ہیں وہاں نظام اپنی مرضی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ ہیں، ان کی روحیں عرشوں میں ہیں، ان کے جسموں کے اوپر مٹی حرام ہے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اتحیات کا فلسفہ سارا واقعہ کربلا ہے۔ عجیب بات بتاؤں، اتحیات کی تعلیم سارا واقعہ کربلا ہے، اتحیات کی زندگی سارا واقعہ کربلا ہے۔ اور ایک پیغام ہے، جب جائیں تو ہدیہ لے کے جائیں۔ آپ بھی میرے پاس ہدیے کے بغیر نہ آیا کریں، آپ بھی میرے پاس ہدیے کے بغیر نہ آیا کریں، خالی ہاتھ نہ آیا کریں۔ اور خالی ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے، یہ بھی آج آپ کو میں نے بتا دیا، مال کا ہدیہ ہوتا ہے تو اعمال کا بھی ہوتا ہے، اعمال، اور اعمال میں اعمال بھی ہے، اعمال، اس دن اعمال کا بھی ہدیہ ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کون ہے؟ جب ان کی بارگاہ میں گئے تو اتحیات کا ہدیہ لائے، اور میرے رب نے بھی ہدیہ عطا فرمایا صرف حبیب کو، اور کملی والے کے ماننے والے کو بھی قیامت تک ہر نماز کی ہر نفل میں، ہر نماز کی ہر تہجد میں، ہر اوابین میں، ہر اشراق میں، ہر چاشت میں، ہر فرض میں، ہر وتر میں، ہر سنت میں، ہر سنت غیر موقدہ میں، ہر سنت موقدہ میں، ہر صلاۃ الحاجت میں، ہر صلاۃ التسبیح میں، ہر صلاۃ کن فیکون میں، زندگی کے ہر اتحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پیغام ملا ہے، اور اس میں آپ سارے شامل ہیں، آپ سارے شامل ہیں۔ اگر زندگی وہ ہے جس کے اندر فکر حسینی ہے، اور فکر حسینی میں زندگی کیا ہے کہ مردوں نے حق اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ فکر حسینی ہے۔ وہاں شام کی بازار میں کچھ بینر بک رہے تھے، میں نے دیکھا مستورات ہیں، ان کے آگے حجاب ہے، میں نے خرید کے لے آیا، بک رہے تھے۔ واقعہ کربلا کو انہوں نے منظر میں دکھانے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ بک رہے تھے، میں لے آیا، اور میں نے کہا یہ سچ ہے کہ مردوں نے حق کا اور صبر کا، اور عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو اور اتنا بڑا نظام ہو، اور اتنے بڑے واقعہ اور نظام کے اندر، اتنے بڑے واقعہ اور نظام میں آپ محسوس کریں اتنا بڑا نظام ہو، اور جس میں جانیں جا رہی ہیں، جس میں بچے شہید ہو رہے ہیں، جس میں بچوں کا خیال نہیں کیا جا رہا، اس نے واقعے میں عورتیں حیا اور پردہ چھوڑ دیں۔
ایک بندہ مر جاتا ہے، عورتوں کو حیا پردے کا پتہ نہیں ہوتا، بال کھلے ہوئے، جسم کا ڈھکنے کا خبر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا، باپ، بھائی، اس وقت پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہے فکر حسینی، اسی وقت پتہ چلتا ہے کون حسینی ہے، اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ اموات میں جب عزیز ترین ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کون فکر حسینی کی چادر اوڑھ کے چلنے والا ہے اور کون فکر حسینی کی چادر کو تار تار کرنے والا ہے اور پھاڑنے والا ہے۔ اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں وہ حسینی نظام چلتا ہے، اور جو حسینی نہیں تھے انہوں نے تو جشن منایا ہوا تھا کہ آج ہم فاتح بن گئے ہیں، ہمیں اقتدار مل گیا ہے، ہمیں حکومت مل گئی ہے، ہمیں غلبہ مل گیا ہے۔ جشن منانے والے یزیدی تھے، اور حق اور صبر، حیا اور پردے کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ حسینی تھے۔ واہ واہ، بس فرق صاف صاف ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں جشن، ہماری فتح میں جشن، غزوہ بدر میں جشن منانے کے لیے پورا سامان تھا۔ ایک طرف 313 تھے جن کے پاس تلواریں، گھوڑے کچھ نہیں تھا، لکڑیاں اور چھڑیاں تھیں، چند کے پاس گھوڑے اور تلواریں، لیکن جشن منانے والوں کو رب نے دکھایا کہ ناکام کیا، ذلیل کیا، اور کملی والے کی غلامی میں ساتھ دینے والے بدری صحابہ آج بھی ہیں، جن کے نام کو پڑھ کے وسیلے سے جو مانگے اللہ کی قسم ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ آپ سارے حسینی بیٹھے ہیں جو ایک فکر، ایک غم، ایک جذبے کو لے کے چل رہے ہیں۔ واقعہ کربلا ایک دفعہ ہوا تھا، پھر نہیں ہوگا، لیکن ایک زندگی دے گیا تھا، ایک نشانیاں دے گیا تھا، ایک چلنے کا انداز دے گیا ہے، ایک سوچ بنا گیا ہے۔ واقعہ کربلا ایک سوچ بنا گیا ہے، ایک سوچ بنا گیا ہے۔ ان ہستیوں کے لیے رونا کس نے کہا ہے حرام ہے؟ ان ہستیوں کے لیے آنسو بہانا کس نے کہا ہے گناہ ہے؟ کس نے کہا؟ لیکن ایک سوچ، ایک جذبہ، ایک جذبہ دے گیا ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ جشن منانے والے وہ یزیدی تھے، اور حق اور صبر، حیا اور پردے کا ساتھ دینے والے حسینی تھے۔ حق، حق، پھر جب حق کی بات آئی ہے، پھر اللہ اس کے حبیب کی بات آئی ہے، پھر قرآن اور قرآنی تعلیمات کی بات آئی ہے، پھر کملی والے کے نام کے لیے سر جھکانے کی بات آئی ہے، پھر اللہ اس کے رسول کے لیے گھرانہ قربان کرنے کی بات آئی ہے، پھر گھرانہ قربان کر دیا، پر حق کو نہیں چھوڑا۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اما نے نا کپڑے سی کے دے دیے، کپڑوں میں پیسے سی کے دے دیے۔ راستے میں چور آتے ہیں، گاؤں سے ایک بچہ چلا، بغداد میں پڑھنے آ رہا، راستے میں چوروں نے لیا اور سب کو لوٹ لیا، اور کہا ہے کسی کے پاس کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ بابے نے کہا، بچے نے، اما نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کہا میرے پاس ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ ہم نے تیری تلاشی لی۔ کہا یہ کپڑوں کے اندر اما نے سونے چاندی کے سکے تھوڑے سے سی دیے تھے تاکہ پتہ نہ چلے یہ ہیں۔ انہوں نے کپڑے سے سکے نکال لیے، شرفیاں نکال لی۔ سوچنے لگے یہ کون بچہ ہے جس نے اس حال میں حق کا ساتھ دیا؟ یہ حق ہے، حق کا ساتھ دیا۔ اس حال میں حق کا صادق کون ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ کہا میں گاؤں کا ہوں۔ اما نے کہا بیٹا بغداد میں جا پڑھنے کے لیے۔ کہا بیٹا تیری بات نے ہمارے دل کو تار تار کر دیا ہے، تو لگتا ہے حسینی ہے۔ کہا ہاں میں حسینی اور حسنی ہوں، اما کی طرف سے اور ابا کی طرف سے۔ اور تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے، اور لوگ مجھے پیرانے پیر کہیں گے، مجھے غوث العظم کہیں گے، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہیں گے۔ کہا تیری بات نے ہمارے صحت دل کو توڑ دیا ہے، آج کی بات بھی ہم حق کا ساتھ دیں گے۔ لگتا ہے تو حسینی ہے، تو حسنی ہے۔ ہاں ہاں میں حسینی ہوں۔ بس حسینی نے ہمیں توڑ دیا، اور تمام ڈاکو نے توبہ کر لی، اور زندگی پھر ایسی گزاری، ہر ڈاکو وقت کا ولی بنا، حق کا ساتھ دیا۔ اب تو سارے حسینی بیٹھے ہیں،
آپ تو سارے حسینی بیٹھے ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، اور حق کا ساتھ دینے والوں کو قرآن میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے حبیب جاتے ہوئے جا کے نا ان لوگوں کو سلام کہنا جو شادیوں اور غموں میں، جو زندگی کی کامیابیوں میں جشن نہیں مناتے، جو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فتح مکہ میں میرے آقا کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی بندھی ہوئی تھی اور حضور نے آ کے جشن نہیں منایا، حضور نے آ کے سجدے کیے ہیں۔ فتح مکہ میں میرے آقا نے آ کے سجدے کیے، جشن نہیں منایا۔ جشن تو یزیدی مناتے ہیں، حسینی جشن نہیں مناتے۔ حسینیوں کی ریت روایات پہلے دن سے آخر تک اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، جھک جانا ہے، جھک جانا ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے آخری لمحات، ہم دونوں بھائی کھڑے تھے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی آخری لمحات تھے۔ میں نے والد کے ہونٹ ہلتے دیکھے، کان لگائے، سمجھ نہ آئی۔ میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا کان لگائے، والد صاحب کچھ فرما رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، کچھ چیز مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتی۔ میں نے پھر کان لگائے، نہیں والدہ کی بات کر رہا ہوں، میں بھول گیا ہوں، والدہ کی بات کر رہا ہوں، اور میرے والد نے مجھے والد کے بارے میں بتایا تھا، یہ میں والدہ کی بات کر رہا ہوں، میں بھول گیا ہوں۔ تو کہتے میں نے کان لگائے، کان لگائے تو کہا میں نے منہ سے صرف کلمے کے الفاظ محمد سنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بھائی نے بتایا میری والدہ کے آخری لمحات تھے، ان کا سر میرے ہاتھوں میں تھا اور میرے ہاتھوں میں ان کے جان نکلی، روح نکلی۔ میں نے ان کے لبوں کو ہلتا کان لگائے، میں نے ان کو کلمے کی ترتیب سنی۔ ایک بات بتاؤں، کتنی خوشی کی بات ہے، آخری لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نام لیتے گزرا۔ لیکن کیا خیال ہے ان ہستیوں نے جن کے در سے کلمہ ملا تھا، کلمہ کس در سے ملا؟ میرے حبیب، اور یہ میرے حبیب کے دو بیٹے تھے، میرے حبیب کے دو بیٹے، میرے دو بیٹے ہیں، بار بار روایات میں آتا ہے حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ ان کے کلمے کی کیفیتیں کیا ہوں گی، ان کے آخری لمحہ کیا، جن کی زبان پہ اطہر پہ میرے حضور نے زبان فقر کی وجہ سے چوسی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ان ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہے ہیں۔ میرے اپنوں کے ساتھ کچھ ہو کہ میرے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے بھائی کو مارا، مارنے کے بعد اس کے اوپر ٹریکٹر چڑھایا اس کی لاش پہ، پھر لاش کے ٹریکٹر کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی پیٹرول ڈال کے۔ وہ ایک ایک لمحے کو رو رو کے بیان کرتا تھا، غم کے ساتھ مجھے آج تک اس کا غم نہیں بھولا۔ میرے آقا کملی والے کے بیٹے حسین کے ساتھ اور ان کے گھرانے کے ایک ایک چاند کے ساتھ، ایک ایک ستارے کے ساتھ، ایک ایک موتی کے ساتھ، ایک ایک لال کے ساتھ، ایک ایک جواہر کے ساتھ، ایک ایک یاقوت کے ساتھ، ایک ایک مرجان کے ساتھ، ایک ایک ہیرے کے ساتھ۔ یہ کچھ نہیں ہے ہیرے یا مرجان، یہ صرف ان کی عظمتوں کے لیے ہے، وہ تو ہیرے جواہرات سے کہیں قیمتی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پر انہوں نے حق اور صبر کو نہ چھوڑا، اور ان نیک بیبیوں نے، حیا مقدس مطہر اللہ کی نیک بندیوں نے پردے اور حیا کو نہ چھوڑا۔ میں تو چھوٹی سی چیز ہوں، میں تو جشن مناتا ہوں۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو رش تھا بہت زیادہ، بس میں بیٹھا تھا، نان اے سی بس تھی جو عام لوکل چلتی ہیں، جگہ نہ ملی۔ آگے نا بس کے آگے انجن ہوتا ہے، انجن کے اوپر ایک جگہ ہوتی ہے، ٹابا کہتے ہیں، میں وہاں بیٹھا تھا۔ ایک بابا جی کو دیکھا، وہ بس تیزی سے جا رہی تھی، 72 سیٹر تھی، اور اتنے زیادہ چھت پہ تھے اور اتنے آگے تھے، اندر تھے۔ میں نے بابا جی کو دیکھا، یوں بس ہوتی ہے تو یوں گرتے ہیں، اوپر سے پکڑا ہوا، ہاتھ پکڑنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی۔
تو میں نے بابا جی کو بلایا، ایسے بلایا، بابا جی چپ کر کے آئے، کرتے کرتے میں نے ایسی جگہ بنائی، میں نے کہا اڑ جائیں۔ بندے نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے، جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بزرگ آدمی ہے، میں اٹھ گیا، میں کہا بابا جی، میں نے کوئی بات نہیں، میں اٹھ جاتا ہوں، بابا جی کو بٹھا دیتا ہوں، بزرگ آدمی ہے۔ اچھا بابا جی بیٹھ گئے تو جگہ میری بھی بن گئی تھوڑی سی ایسی۔ میں نے حال حوال پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا الیکشن اٹھا تھا یہ کونسل چھوٹے سے، میں ریٹائر ہوا، پیسے تھے، 2-4 گالیاں بھی دیں، کسی نے مجھے کہہ دیا الیکشن میں خدمت خلق کرے گا تو میں الیکشن میں ہار گیا۔ میرے گھر کے سامنے آ کے جشن مناتے ہیں، ڈھول چیزیں، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ کسی دوست نے کہا رحیم یار خان میرے پاس آ جا، میں رحیم یار خان دوست کے پاس جا رہا ہوں، میں جشن اس سے بیزار ہو گیا ہوں، جشن سے، اور میرے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ جشن ہم نہیں مناتے۔ حسینی ان کے جذبے اور، حسینیوں کے سوچیں اور، حسینیوں کی نظریں اور، حسینیوں کی تنہائیاں اور، حسینیوں کے غم اور حسینیوں کی خوشیاں۔ امام زین العابدین اللہ اکبر، جن کی لڑی سے پھر سادات کا نظام چلا قیامت تک۔ اصل نام علی تھا، سیدنا حسین کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے۔ زین العابدین لقب کیوں ملا؟ حق کی وجہ سے۔ زین العابدین، ذرا لفظ پہ غور کیجئے گا، زین العابدین، زین کے صرف 2 معنی بتاؤں گا، عربی زبان میں کئی معنی ہیں، ایک سردار، ایک مکھن کے ہیں۔ مکھن کو جتنا بھی کہو مکھن تیرتا رہے گا، پانی کے اوپر، لسی کے اوپر رہے گا، ہے۔ عابدین، جتنے بھی عبادت گزار نیک صالح ہیں، ان سب کے سردار۔ ان کا ایک لقب سجاد ہے۔ سجاد عربی میں مصلی پہ بیٹھنے والے کو سجاد کہتے ہیں۔ آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا لفظ کہتا ہوں، فوراً سمجھ آئے گی، انہیں کہ فلان دربار کا سجادہ نشین ہے، سجاد کہتے ہیں مصلی پہ بیٹھنے والا۔ یہ عرب سے میں نے کئی جائے نمازیں دیکھی ہیں، اس میں سجادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جائے نمازوں کے اوپر سجادہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سجادہ نشین سے مراد، دربار کا سجادہ نشین سے مراد مصلی پہ بیٹھنے والا، تسبیحاں پڑھنے والا، اللہ سے مانگنے والا، یہ ہے سجادہ۔ ان کا ایک لقب ہے امام زین العابدین کا، سجاد۔ سجدوں سے، سجاد کس سے؟ سجدوں سے۔ سجاد کس سے؟ سجدوں سے۔ امام زین العابدین کی ایک مناجات کتاب ہے جس میں ان کی دعائیں ہیں، اتنی دردناک دعائیں، اتنی غمناک دعائیں، اور اتنی دیر بیٹھ کے روتے گڑ گڑاتے اور مانگتے تھے۔ آج ہم غزالی کی دعا سنیں گے، روز ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا سنیں گے، ہماری الحمدللہ ٹیم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے، ہم سنیں گے۔ دعائیں ہیں دردناک۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ دشمنان حسین جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، سیدنا حسین کو، ان کے قافلے کو برا بلا کہہ رہا، گالیاں دے رہا، لعنت کر رہا، اور میں ادھر آ، گھرانہ میرا لوٹا ہے، تیرا نہیں لوٹا، مجھے میرے بڑوں نے کبھی لعنت سے منع کیا ہے، گھر تو میرا لوٹا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے ابا کے ساتھ کیا ہوا، میرے چچا کے ساتھ، میرے خاندان کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا، مجھے مجھ سے زیادہ غم ہے، مجھے مجھ سے زیادہ تکلیف ہے، میں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ فکر حسینی، آپ سارے حسینی بیٹھے ہیں، اور جس کے اندر فکر حسینی ہے، جو حلال حرام جائز ناجائز پہ نظر رکھتا ہے، جو اپنی شادیوں میں جشن نہیں مناتا۔ اس دن میں بھائی صاحب کی دکان پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب تھے، کہنے لگے میری غزل سن لے، میں نے کہا سنا۔ اس نے بیٹھ کے غزل سنائی، کوئی ہارمونیم نہیں تھا، 2-4 بولوں کے بعد میں نے کچھ تھوڑے سے پیسے، تھوڑے سے نہیں کچھ زیادہ ہی دے دیے۔ ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے جب ان کی شادی ہوئی تھی پورا مہینہ ہم نے جشن منایا تھا، پورا مہینہ گائے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی خوش ہوئے کہ ہاں میری جب شادی ہوئی تھی، جو جن کی شادی ہوئی تھی ان کی ڈھلتی عمر ہے، کہا کہ میں نے پورا مہینہ ہم نے جشن منایا تھا، روز گاتے تھے،
अहले बैत की शादियां कैसे हुई थी, आले रसूल की शादियां कैसे हुई थी। कायनात के सबसे कीमती जोड़े हज़रत अली और सैयद फातिमा, सैयदा सरदार कायनात औरतों की, उनकी शादियां कैसी हुई थी। क्या उनकी शादियों में जश्न था? बस एक सवाल है, क्या उनकी शादियों में जश्न था? दूसरा सवाल है, दूसरी दफा मैं अपने आप से कर रहा हूं, क्या उनकी फतेह में, उनकी कामयाबियों में जश्न था? नहीं था। उन्हें पता था, उन्हें पता था हम हुसैनी हैं, हम मोहम्मदी हैं, हम आलवी हैं, अली के मानने वाले मोहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले, हुसैनी, आलवी, मोहम्मदी। इनमें जश्न नहीं होता, इनमें जज्बे होते हैं आजिज़ी के। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ये आजिज़ी में झुक गए हैं, अल्लाह की हम्द, उसके हबीब की हम्द कर रहे हैं। ये हुसैनी हैं, मुबारक हो आप सारे हुसैनी बैठे हैं। और आपको मैं फिर सलाम करता हूं, दोनों हाथों से सलाम करता हूं। क्यों ना करूं? हर नमाज की तहियात में मेरा अल्लाह और उसका हबीब कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आप कहेंगे हम खताकार हैं, इस उम्मत के आखिरी बंदा जिसके ईमान का जर्रा भी है ना वो जन्नत में जाएगा। अरे मेरे अंदर जर्रा हो जाए बड़ी बात है, आप तो ईमान का पहाड़ लेके बैठे हैं। एक जज्बा है जो हमें लेके चलेगा। हाँ, कहा मेरा एक बेटा है, उसकी शादी है, मेरा एक बेटा है, उसकी शादी है, उसकी शादी है। एक ही शादी है। मुझसे कहने लगा मिरासी को इतना दिया था, उसने 1 एकड़ 1 बिघा पानी 2 एकड़ 2 बिघे 1 एकड़ जमीन ले ली थी, 1 एकड़ जमीन ले, जश्न मनाया गया था। कई वाकया सुने, फला अमीर आदमी ने अपनी बेटी की शादी की, फला ने बेटे की इतने अरब लगाए, इतने करोड़ लगाए, महीना ना चली तो महीना ना चली। कई वाकया सुनने को आते। जिंदगी में हम वाकया करबला ने हमें दिया क्या है, कभी सोचे तो सही। इन मुहसिनों ने अपनी जानें कटा के, अपने सर को, अपने जिस्म को, अपना खून बहा के उम्मत को क्या दिया है, इंसानियत को क्या दिया है। आए सुनते हैं इनकी मनकबत कि ये हजरात कितने अजीम थे। पढ़े मेरे साथ दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फना के दश्त मेरा है बका हुसैन से है, फना के दश्त मेरा है बका हुसैन से है, फना के दश्त मेरा है बका हुसैन से है, घुटन में आज भी ताजा हवा हुसैन से है, घुटन में आज भी ताजा हवा हुसैन से है। मेरे कलाम में ये रंग गम यूं ही तो नहीं, मेरे कलाम में ये रंग गम यूं ही तो नहीं, हर एक रदीफ हर एक काफिया हुसैन से है,
ہر ایک ردیف ہر ایک قافیہ حسین سے ہے ایک ایک قطرہ خون بولتا ہے پلکوں پر ایک ایک قطرہ خون بولتا ہے پلکوں پر کہ اشک اشک میرا سلسلہ حسین سے ہے کہ اشک اشک میرا سلسلہ حسین سے ہے رسول نانا علی بابا سیدہ ماں ہے رسول نانا علی بابا سیدہ ماں ہے رہے نجات کا ہر زاویہ حسین راہ نجات کا ہر زاویہ حسین سے ہے نجات پانی ہے راہ نجات کا ہر زاویہ حسین سے ہے یہ فکر حسینی ہے راہ نجات کا ہر زاویہ حسین سے ہے واقعہ کربلا کیوں ہوا کئی قتل و غارت کے مارکے ہوئے کائنات نے دیکھے لاکھوں سالوں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے ایک غالب آ جاتا ہے ایک مغلوب آ جاتا ہے ایک فاتح بن جاتا ہے ایک مفتوح ہو جاتا ہے ایک اونچا بن جاتا ہے ایک نیچا بن جاتا ہے ایک تخت پہ بیٹھتا ہے ایک قیدی بنایا جاتا ہے یہ ازل سے چل رہا پر نہ یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں تھا اس واقعے کے پیچھے ایک زندگی گزارنے کی طرز تھی ان ہستیوں نے زندگی اور زندگی کے ہر نظم میں ہمیں ایک سوچ دی ہے ہمیں ایک فکر دی ہے ہمیں ایک دانش دی ہے ہمیں ایک عطا کی ہے کہ وہ زندگی ہے کیا اس زندگی میں ایک مزاج ہے وہ ہے فکر حسینی وہ فکر حسینی کیا ہے وہ جذبہ کیا ہے وہ حسینی نظم اور نظام کیا ہے وہ ہے حق اور صبر حسینی فکر اور جذبے میں جشن نہیں ہے سجدے ہیں سجاد زین العابدین وہ نام ہی نہیں جانتے لوگ اصل نام ہے کیا کئی لوگوں کو امام زین العابدین کا اصل نام کا پتہ نہیں علی تھا عرب کا مزاج ہے اپنے باپ کے نام پہ ایک بیٹے کا نام ضرور رکھتے ہیں دادے کے نام بیٹے کا نام ضرور رکھتے ہیں آج بھی عرب نام علی تھا والد حسین تھے دنیا زین العابدین کہتی ہے دنیا سجاد کہتی ہے کیوں کہتی ہے سجاد تو سجدوں سے ہے سجاد تو سجادے سے ہے سجادہ کہتے ہیں وہ جگہ جس پہ سجدے دیے جائیں جسے ہم جائے نماز کہتے ہیں جس میں ہم مصلی کہتے ہیں تو یہ سجاد کیوں تھے پھر ان کی زندگیوں میں ایک فکر تھی ایک غم تھا ایک سوچ تھی ایک تڑپ تھی کہ انہیں پتا تھا قیامت تک ہمیں ماننے والے آئیں گے اللہ پاک ہمیں آل رسول کا سچا ماننے والا بنا دے ان کا ادب کرنے والا بنا دے ان کی عظمتوں کو دل میں بٹھانے والا بنا دے انہیں پتا تھا پھر ہم نے اپنی زندگی کا طرز پیش کرنا ہے کل کو کوئی کہے کہ واقعہ کربلا میں ایک مرد زندگی میں زندہ رہا وہ کون ہے کہا وہ علی ہیں کہا علی کا اور نام کیا ہے کہا زین العابدین ہے کہا ان کے اور القاب کہا ان میں اور ہیں ایک لقب سجاد بھی ہے پوچھا سجاد کیوں کہتے ہیں سجاد کیوں کہتے ہیں سجاد کیوں کہتے ہیں کہا سجاد اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں سجدے اور سجدے کی جگہ ہے کہا ان کا کوئی اور لقب بھی ہے کہا ہاں میں بتاتا ہوں کہا کیا ہے ان کا اور لقب ہے سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے امام سجدے کرنے والوں کے سردار میں نے ابھی آپ کو سید کا معنی نہیں بتایا سیدنا سید الساجدین یہ فکر حسینی ہے اور اس فکر حسینی کو جو اوڑھ لیتا ہے
جو یہ چادر اوڑھ لیتا ہے ہر نماز کی التحیات میں اس کو زندگی کا سبق ملتا ہے. کیا اس پہ سلام بھیجا جاتا ہے, اس پہ سلام بھیجا جاتا ہے. کروڑوں لوگ نمازی ہیں, کروڑوں ایک وقت میں نمازی ہیں, اور ہر نمازی التحیات میں یہ پڑھ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کروڑوں لوگ نمازی, اور ہر نمازی ہر اس فرد پہ جس کے اندر درد ہے اور فکر حسین ہے وہ اس پہ سلام بھیج رہا ہے, اس پہ سلام بھیج رہا ہے. جس کے اندر درد ہے اور فکر حسینی ہے اس پہ سلام بھیج رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمیر بن اسحاق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسن بن علی سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کہا آپ اپنے پیٹ کی اس جگہ سے کپڑا ہٹائیں جس جگہ کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا. واہ واہ, صحابہ ایک ایک اداؤں پہ قربان ہوتے تھے. حیات الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482 میرے سامنے پڑا ہے کتاب حیات الصحابہ, حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب, شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ان کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ہاں, مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے. اب سنیں غور سے. ابو ہریرہ نے امام حسن سے پوچھا, ملاقات ہوئی, آپ اپنے پیٹ کی اس جگہ سے کپڑا ہٹا دیں جس جگہ کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. چنانچہ حضرت حسن نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا, حضرت ابو ہریرہ نے ان کے پیٹ کا بوسہ لیا, اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کی ناف کا بوسہ لیا, کیونکہ میرے آقا نے اسی جگہ کا بوسہ لیا تھا. کہا کملی والے کا میں غلام ہوں اور میرے حضور کی ادا مجھ سے چھوٹ جائے, جن کو بوسے میرے حضور نے دیا ہے میں نے بھی بوسے دینے ہیں, جن کو بوسے میرے حضور نے دیے ہیں میں نے بھی بوسے دینے ہیں, میں نے بھی بوسے دینے ہیں. ابو ہریرہ کا عمل دیکھیں کہ میرے حضور کے بیٹوں کے ساتھ ان کی محبتیں کیا ہیں, ان کے پیار کیا ہیں, ان کی عظمتیں کیا ہیں, ان کا وقار کیا ہے, ان کے دلوں میں ان کا احترام کیا ہے. پڑھیں اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور عرب اب سنیں, میں عرب سنیں, میں نے بیٹے سے کہا بیٹا عرب کا لہجہ ذرا پڑھ. جب عرب آتے تھے سیدنا حسین کے روزے پہ, سیدنا زینب کے روزے پہ, سیدنا علی پہ, ان کے مزار پہ جب آتے تھے عرب ایک درود پڑھتے تھے اور ایک کلمہ پڑھتے تھے. وہ لہجہ میں سنواتا ہوں, سنیں, میرا بیٹا آپ کو سناتا ہے. وہ کہتے تھے افلح المؤمنون اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر اس سے پوچھئے پہلا لفظ پھر کہیں افلح المؤمنون, افلح المؤمنون. عرب تھے نا, عرب وہ کہتے تھے مومنو تمہاری فلاح پتائیں کس میں ہے, کامیابی کس میں ہے. افلح المؤمنون اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس انداز سے پڑھتے تھے عرب درود اللہم صلی علی محمد, اور کلمہ کس انداز سے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. بس آپ عرب کے پاس جائیں, حضرت علی کے مزار پہ, حضرت امام حسن حسین اور سیدہ زینب سکینہ, جتنے ان میں عرب جو آئے گا نا, عرب آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ آتے ہی کہے گا افلح المؤمنون اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھائیں آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 یقین جانیے میں نے دیکھا, میں قاہرہ میں گیا, قاہرہ میں مصر میں ایک ہستی ہے سیدہ نفیسہ, حضرت اسحاق کی زوجہ محترمہ, امام موسیٰ کاظم کی بھابی,
اور امام موسیٰ کاظم کس کے بیٹے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے. اور امام جعفر صادق کس کے بیٹے؟ امام محمد باقر. اور امام محمد باقر کس کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے بیٹے. میں گیا مجھے ایک اہل حدیث مخلص نے کہا آپ مصر میں ہیں, قاہرہ میں سیدہ نفیسہ کا مزار ہے, اور اہل حدیث, ہماری اہل حدیث کتابوں میں ان کے بڑے فضائل, بڑی برکات لکھی ہیں. دیوبندی کتابوں میں ان کے فضائل, بریلوی کتابوں میں ان کے فضائل, شیعہ کتابوں میں ان کے فضائل. اور میں نے کہا تیرا بھلا ہو بتا. میں نے ڈرائیور سے کہا ہم قبرستان میں تھے, بڑی بڑی ہستیوں کو تلاش کر رہے تھے, آل رسول, اصحاب رسول, بڑی بڑی محدثین, فقہاء, مصر میں میں ان کو تلاش کر رہا تھا, ان کی ہستیوں میں حاضری دے رہا تھا. ایک حسنی ملا, حسنی قبرستان میں نے اس کی مٹھی میں پیسے رکھے. میں کہا لے چل مجھے ایسی جگہوں پہ جو کتابوں میں نہیں ہیں. وہ لے گیا مجھے, وہ ادھر, تعال ادھر. فاتح مصر حضرت سعد بن عمر بن عاص, ان کے مزار پہ چھوٹا سا سوراخ تھا. کہا اس کو سونگ. میں نے سونگا, خوشبو آ رہی تھی جیسے کوئی اندر سے فوارہ چل رہا ہے. پھر سونگا, ان کی چھوٹا سا سوراخ تھا جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. تو وہ نا پتہ ہے کہاں لے گیا؟ سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں. ہمارے یہاں ہر سال اس کی 3 جمعراتیں عمل ہوتا ہے. اہل حدیث کتابوں میں, نجدی وہابی کتابوں میں, جن کو عام نجدی وہابی لوگ کہتے ہیں, دیوبندی کتابوں میں, بریلوی کتابوں میں, شیعہ کتابوں میں اس ہستی کے فضائل لکھے ہیں. یہ پھر میں نے سارے فضائل جمع کیے, کتابوں کے حوالے لیے, اور اپنی فیس بک, واٹس ایپ پہ ایک میرا پیج ہے جس کا نام ہے اکابر پر اعتماد. وہ سارے حوالے وہاں ڈالے ہیں, کتابوں کے مستند حوالے. جیسے میں نے حضرت ابو ہریرہ کا عمل بتایا, امام حسن, سیدنا حسن سے فرمایا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں میرے آقا نے بوسہ دیا تھا. ہاں, انہوں نے کپڑا ہٹایا اور پھر انہوں نے اس پہ بوسہ دیا. سیدنا نفیسہ فرمایا جو بندہ ان کے نام پہ ہدیہ مان لے کہ میں کسی غریب کو روٹی کھلاؤں گا, کسی ضرورت مند کو اتنے پیسے دوں گا, کسی دکھیارے غم کے مارے کو یہ میں پیسے, اس کی ضرورت پوری کر کے اس کا ہدیہ سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پہنچائے, اور پھر اللہ سے کہ اللہ میری یہ مسئلہ حل کر دے, میری مشکل حل کر دے, میری پریشانی دور کر دے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سیدہ نفیسہ, امام موسیٰ کاظم کی بھابی, امام اسحاق, سیدنا اسحاق کی زوجہ محترمہ, جو مدینہ سے آ کے قاہرہ مصر میں آپ نے یہی قیام فرمایا تھا, اور ان کا پروگرام تھا کہ ہمارا سارا خاندان بقی میں ہے, میں اپنی زوجہ کا جسم وہیں لے جاؤں, وہیں دفن کروں. خواب میں آخر حضور تشریف لائے. حضور نے فرمایا ان کو یہیں رہنے دو, اور اگلا لفظ فرمایا ان کے ذریعے سے انسانیت اور امت کو نفع ہوگا. دیوبندی کتابوں کے حوالے موجود میرے پاس ہیں. بس ایک درخواست کروں گا, میری کوشش ہوگی آپ کو شرک پہ نہ لگاؤں, میری کوشش ہوگی آپ کو بدعت پہ نہ لگاؤں, میری کوشش ہوگی آپ کو بت پرستی پہ نہ لگاؤں. اس لیے ہر کتاب کے طاقتور حوالے ڈھونڈتا ہوں, مستند حوالے ڈھونڈتا ہوں, ثبوت ڈھونڈتا ہوں, مستند حوالے اور ثبوت ڈھونڈتا ہوں ہر لمحے کے بعد. میں حضرت علی کی دعا کو پتہ ہے کیسے سمجھتا ہوں؟ ایک واقعہ سناؤں. ہم کربلا سے بصرہ جا رہے تھے, میرے ساتھ بہت سے احباب ہیں. کون ہیں جو ساتھ تھے بس میں؟ کون تھے؟ کربلا سے بصرہ جا رہے تھے, رات کا سفر کیا, میرے ساتھ کچھ احباب بیٹھے ہیں. اچھا نا, ایک جگہ نماز کا وقت ہوا, ایک مسجد میں گئے تو وہاں یہ دعا چل رہی تھی جس میں منت سماجت حضرت علی کی, جو حضرت علی نے اپنے خادم حضرت کمیل بن زیاد کو یہ ہدیہ کی تھی, اور ساری عمر خود پڑھا, اور جو یہ پڑھ کے جو دعا مانگتے قبول ہوتی ہے. میں نے دیکھا
तो स्पीकर के साथ ना मोबाइल लगा हुआ और मोबाइल से ये दुआ आ रही, मैं कहा रब तुम्हारी जिंदगियों को सलाम है। मैं करबला की गलियों में गया, आज भी जाएं, हर मस्जिद से असर के बाद कुरान पढ़ने की आवाज आई। हर मस्जिद में बंदा बैठा है, ये नहीं कुरान की उन्होंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। मैं अंदर गया, मैंने कहा शायद रिकॉर्डिंग लगाई है, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग कहां। हर मस्जिद में, हर मस्जिद में, हर मस्जिद में एक बंदा बैठा है, ये कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ा जा रहा है। मैं करबला की गलियों में गया, मैंने हर घर के सामने एक लफ्ज लिखा हुआ देखा, कहीं या दाखिल दार, ए घर में दाखिल होने वाले, सल्लू वाला नबी अल मुख्तार, मेरे नबी पे दरूद पढ़ो। या दाखिल दार, दार अरबी में कहते हैं दरवाजे को, या दाखिल दार सल्लु अला नबी अल मुख्तार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किसी दरवाजे के ऊपर चारों कुल लिखे हुए, किसी दरवाजे के ऊपर सूरत फातिहा लिखी हुई, किसी दरवाजे पे आयतल कुर्सी लिखी हुई, किसी दरवाजे के ऊपर दरूद इब्राहिमी लिखा हुआ। अरब अरब हैं, अरब ने आले रसूल को भी माना पर तौहीद को हाथ से नहीं जाने दिया। अरब ने असहाब रसूल को भी माना पर तौहीद को हाथ से नहीं जाने दिया। अगर ये कहीं कमी बेशी आपको नजर आएगी ना, अजम में आएगी, अरब में नहीं आएगी। अरब हीरे मोती हैं। एक और अजीब बात बताऊं, कभी अरब मसनूई सैयद नहीं बनेगा। अरब को, हर अरब को अपने कबीले पे फख्र है। अगर कोई सैयद है, मैं ताइफ में गया, ताइफ में जहां मेरे हजूर को ताइफ पे जुल्म सितम हुए, वहां गया ना, तो आले अकील से, आले हुसैन से एक बंदा बैठा था उस अंगूरों के बाग के साथ जहां अद्दास आया था, और अद्दास ने हुजूर को लौलुहान को अंगूर पेश किए थे। वहां एक मस्जिद उस जगह बना दी है, उसका नाम है मस्जिद अद्दास। आप ताइफ जाएं, आज भी वहां मस्जिद है। तो मैं वहां गया, तो उस मेरे साथ एक साहब थे, मुझे ले गए। तो वहां उसने कहा मैं अरब हूं। उसने कहा को किस कबीले से है? आना अशराफ। मैं एकदम झटका लगा। मैंने कहा हस्बी नस्बी सैयद है। अगर ये अशराफ कहते हैं सादात को, आना अशराफ, मैं सैयद हूं। मैंने इससे पूछ किस सैयद में से है? कहा आले अकील और आले हुसैन से हूं मैं। अल्लाह। उसने उसको हदिया दिया। उन्हें कहा ना सदका आले रसूल पे हराम है। उन्हें कहा हदिया। उन्हें कहा मैंने नियत की थी तो मुझे सदका दे रहा। उसने 500 रियाल दिया, कबूल नहीं। 1000 दिया, उसने कबूल ना किया। उसके पास अंगूर पड़े थे और आलू बुखारे, छोटे छोटे आलू बुखारे वो बेच रहा था, सफेद पोश था। मैं एक मक्का टावर के नीचे से ब्रिज आता है, नीचे से अंडरपास आता है, मैं वहां से अपना बैग लेके ऊपर आया तो एक होटल के खादिम की वर्दी थी। मैंने उसके होटल के खादिम की वर्दी देखी तो उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ा ना। अरब अपने नाम के साथ अपना कबीला भी लिखते हैं। मैंने नाम पढ़ा, मैं क्या सैयद है और ये हस्बी नस्बी ही होना है। अरब में जो सैयद मिलेगा उसका हस्बी हदमी होने में शक ही नहीं है, क्योंकि अरब में 1947 के बाद के सैयद मिलेंगे ही नहीं। मैंने उसको कहा, मैं कहा अंत अशरफ ना। मैंने अरबी मुझे नहीं आती, ऐसे टूटी फूटी मैंने 2 लफ्ज उससे पूछे। पता चला हजरत इमाम हसन, सैयदना हसन की औलाद में से है। मैंने पैसे निकाले, कोशिश की ज्यादा निकालूं। कहा मैं नहीं लेता, मैं बस दूर हूं। मैं सामान उठा के ऊपर होटल में रख रहा हूं, पर मैं अना अशरफ सदका हराम। मैं क्या हदिया, मेरी हदिया है, सदका मैं तुम्हें दे कैसे सकता हूं? सच पूछे मैंने तन मन लगाने के बाद उसको अपना हदिया कबूल करवाया। उसकी मेहरबानी, उसने मेरा हदिया कबूल कर लिया। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं आपको और वाक़या सुनाऊंगा। अभी हम हजरत अली की दुआ का जायका चाहते हैं, दिलों को करमाते हैं और पूछते हैं दिल तू बता, आज तक तूने भी ऐसी दुआ मांगी है? आज तक तूने भी अपने रब को ऐसे मनाया है? पूछें। ये दुआ सुन के ना, इसके चंद
चंद बोल मैं मुबारक बोल आपको सुनाता हूं, पूछें अपने दिल से, आज तक तूने भी अपने रब की ऐसी मिन्नतें की हैं तो आले रसूल को मानने वाला है, तो आले रसूल को अपनी हर नमाज की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद और दरूद इब्राहिम में पढ़ने वाला है। तूने आले रसूल ने तो इतनी रब की मिन्नतें जारियां की हैं, खुशामतें की हैं, दरखास्तें की हैं। अपने मन से मैं भी पूछूं, आप भी पूछें, क्या आले रसूल की तरह हमने अल्लाह की कभी मिन्नतें ऐसे की हैं? हम पूछें, अपने मन से पूछें, अपने तन से पूछें। आए जरा अपना मुहासबा करते हैं, अपना हिसाब करते हैं इस दुआ को सुन के कि आज तक जिन हस्तियों का नाम लेवा है, जिन हस्तियों के जरिए से हमारी आखिरत का सामान है, जिन हस्तियों के जरिए से बख्शिश का सामान है, जिन हस्तियों को अपनी नमाजों में भी व आले मोहम्मद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद या व अला आले मोहम्मद, तो उनकी तरह हमने कभी वो फिक्र हुसैनी है। ये आज मैं आपको फिक्र हुसैनी के बोल सुनाता हूं, पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت ما شاء الله हाँ अलगौस आ मेरी मदद को मेरा अल्लाह अलगौस खल्लसना मिनन नार मुझे जहन्नम की आग से बचा दे या रब या रब या रब। आज तक हमने मिन्नतें नहीं की इतनी, इनसे मिन्नतें करना सीखें। ये फिक्र हुसैनी है, मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, जो इस फिक्र हुसैनी को सीने में बसा ले, जो सीने में बसा ले, हर नमाज की अत्तहियात में उस पे सलाम है, हर नमाज की अत्तहियात पे उस पे सलाम है। ये अल्लाह को ऐसी मिन्नतें करने वाले, ये आले रसूल की जिंदगी ये है, ये फिक्र हुसैनी है, ये फिक्र अली है, ये फिक्र अकील है, ये फिक्र जैद है, ये फिक्र ज़ैनुल आबिदीन है, ये फिक्र सज्जाद है, ये फिक्र हुसैन इब्न अली है, ये फिक्र है सॉरी सैयदा ज़ैनब की, सैयदा सकीना की, सैयदा सुहरा की, ये फिक्र है। इस फिक्र को लेके चलने वाले को सलाम सलाम। अब अगली बात सुने। हज़रत अम्मार बिन अबी अम्मार कहते हैं, एक दिन
حضرت زید بن ثابت صحابی سوار ہونے کے لیے لگے تو حضرت ابن عباس نے ان کی رکاب ہاتھ میں تھام لی، ان کے گھوڑے کی رکاب ہاتھ میں تھام لی۔ حضرت عباس حضور کے چچا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس جو اس امت کے محدث ہیں، یاد رکھنا اس امت کے 3 محدث ہیں، ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر، 3 محدث ہیں، یہ بڑے محدث ہیں۔ فرمایا انہوں نے کیا کہا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے آپ ایک طرف ہو جائیں، میری رکاب نہ پکڑیں۔ حضرت ابن عباس نے عرض کی ہمیں حکم ہے ہم اپنے بڑوں اور علماء کا ادب کریں، ہمیں حکم ہے، آپ بڑے ہیں ہمارے، آپ بہت علم والے ہیں، ہم آپ کا ادب کریں۔ حضرت زید نے کہا آپ مجھے ذرا اپنا ہاتھ دکھائیں، ہاتھ دکھائیں۔ حضرت عباس نے اپنا ہاتھ نکالا، حضرت زید نے اسے چوم لیا۔ وہ ہاتھ دکھائیں جس ہاتھ سے میری رکاب پکڑی تھی، گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، وہ ذرا ہاتھ دکھائیں۔ اس ہاتھ کو چوم لیا اور جو فرمایا آپ ذرا غور سے سننا، اے ہمارے نبی کے گھر والوں، ایسے اکرام کا حکم اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے حبیب کی طرف سے ملا ہے کہ ہم آپ کا احترام کریں۔ آپ ہمارے گھوڑے کی لگام اب اگر پکڑی ہے تو مجھے وہ ہاتھ دکھاؤ جس ہاتھ سے پکڑا ہے، اس ہاتھ کو چوم لیا۔ یہ ایک زندگی ہے، واقعہ کربلا ایک زندگی ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے، ایک نظام حیات ہے۔ اور واقعہ کربلا کا نچوڑ ہے کہ مردوں نے حق اور صبر کو نہیں چھوڑا اور عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ واہ 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 واہ۔ اور واقعہ کربلا کا نچوڑ ہے کبھی وہ جشن والے نہیں ہوتے، وہ جذبے والے ہوتے ہیں، ان کے جذبے مسلوں میں، تسبیح میں، انسانیت کی خدمت میں، وہ لعنت والے نہیں ہوتے، وہ رحمت والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کا نظام، ان کی زندگی۔ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا، بڑا عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سنا کہ ایک جگہ حضرت حسن، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے رونے کی آواز آئی، دونوں اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ میری آقا حضور تیزی سے چل کر ان کے پاس پہنچے، پر میں میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ سیدہ نے فرمایا پیاس ہے، پیاس کی وجہ سے دونوں بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے حضور نے اپنے پیچھے مشکیزے کی طرح ہاتھ بڑھایا، پانی دیکھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ اس دن پانی بہت کم تھا، لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی ملا تھا، لوگ پانی تلاش کر رہے تھے۔ حضور نے اعلان فرمایا کسی کے پاس پانی ہو۔ اس اعلان میں ہر آدمی اپنے پیچھے سے مشکیزے کو ہاتھ لگا کر دیکھتا، پر سب کے مشکیزے خالی تھے، کوئی پانی نہیں تھا۔ میں حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 483 70 نمبر میں 8ویں بیان کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں۔ اس وقت پانی نہیں تھا، کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا فاطمہ ایک بچے کو مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے بچے کو دے دیا، پردے کے نیچے سے حضور کو بچے کو دیا۔ بچے کو دیتے ہوئے آپ نے بچے کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بچہ روتا ہوا چپ نہیں کر رہا تھا۔ حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی، وہ بچہ اسے چوسنے لگ گیا۔ جو ہستی ایک زبان لعاب مبارک کا قطرہ کنویں میں ڈال دے، نمکین کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، میں کہتا ہوں نہیں، میرا یقین اور عقیدہ ہے، سن لو، شاید میرا اندر کا وجدان اگر میرے حضور سمندر میں لعاب مبارک ڈال دیتے سارا سمندر میٹھا ہو جاتا۔ میرا یقین آپ کا ہے نا؟ میرا یقین ہے آج سارا سمندر، کائنات کے جتنے بھی سمندر کروڑوں میل کے ہیں، لاکھوں میل کے نہیں ہیں سمندر، وہ میٹھے ملتے ہیں۔ اور وہ زبان، اب خیر سنیں، حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی، وہ بچہ اسے چوسنے لگا، چوستے چوستے چپ ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کی پیاس بجھ گئی، اس کی تشنگی ختم ہو گئی، چپ ہو گیا۔
اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. اس نے رونا چھوڑ دیا. دوسرا بچہ ویسے ہی رو رہا تھا, چپ نہیں ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا دوسرا بھی مجھے دے دو. سیدہ فاطمہ نے دوسرا بچہ بھی دے دیا. حضور نے لے کے اس کو ساتھ بھی ویسے ہی کیا اور اس کی اپنی زبان مبارک چسوائی اور بچہ چوستا رہا. زبان سے تو سلسبیل نکل رہا تھا, زبان سے تو شہد کے جنت کے چشمے نکل رہے تھے, زبان سے تو کوثر, حوض کوثر کا مبارک معطر شراب طہورہ نکل رہا تھا, زبان سے تو دودھ کے چشمے نکل رہے تھے, زبان سے تو جنت کے چشمے نکل رہے تھے, زبان نے تو مٹھاس. کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے اس زبان سے کیا چوسا ہوگا. میرے ترجمے میں کتنے کروں گا, میں اپنے علم کو کہاں لے جاؤں گا, میں اپنی فصاحت و بلاغت کو کتنا وسیع کروں گا. میرا سب زیرو ہے, میں سب علم نہیں, میرے پاس تقوی کمال کچھ نہیں ہے, پر ان ہستیوں نے زبان کو چوسا جن کے اندر جنت کے سارے پھلوں کے مزے تھے, جنت کے انار کا مزہ, جنت کے سیب کا مزہ, جنت کے انگور کا مزہ. میرے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کا انگور کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے مشکیزے سے اس کا دانہ بڑا ہوگا. آقا جنت کا درخت کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا تیرا گھوڑا, قیمتی سے قیمتی گھوڑا, وہ گھوڑا چلتا جائے 1 مہینے کی مسافت ختم کر لے تب بھی جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اور ایک اور روایت میں آقا جنت کا درخت وہ درخت جو سبحان اللہ کہنے سے لگے گا, کہو سبحان اللہ کہنے سے لگے گا, اس جنت کے درخت کا سایہ فرمایا ایک عربی نسل کا گھوڑا ساری زندگی اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے. سبحان اللہ کہنے والے کو جنت میں جو درخت ملے گا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر کہتا سبحان ہاں. اور فرمایا سیدہ فاطمہ نے دوسرا بچہ بھی دے دیا. حضور نے لے کر اس کے ساتھ ہی ویسے کیا, وہ بھی چپ ہو گیا. مجھے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی. پھر حضور نے فرمایا چنانچہ چلو, عورتوں کی وجہ سے ہم ادھر ادھر چلے گئے, یعنی پردہ کر گئے. اور پھر راستے کے درمیان کے حصے میں حضور سے دوبارہ جب ملے, جب میں نے حضور کو سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ شفقت کا رویہ دیکھا, دونوں حضور کے سینے سے چپکے ہوئے. اور پھر فرمایا اب مجھے بتا اس حسین سے میں کیوں نہ محبت کروں, اس حسن سے میں کیوں نہ محبت کروں جس کے ساتھ میرے حضور نے ایسی محبت کی تھی, جس کے ساتھ میرے حضور نے ایسی محبت کی تھی. اب میں ان کے ساتھ ایسی محبت کیوں نہ کروں. اللہ, یہ فلسفہ حسینی ہے, اور اس حسینی فلسفے کو زندگی کا سفر, زندگی کا ساتھی بنانا ہے. آج ایک عمل کریں گے ہم طاقتور جادو کے لیے. زین العباد حضرت امام جعفر صادق کا ایک طاقتور عمل کریں گے مشکلات کے حل کا, پریشانیوں سے دور ہونے کا, ناکامیوں میں ختم کرنے کا. اور جادو, لا علاج بیماریاں, دکھ تکلیف, ناکامیاں, مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک طاقتور عمل کریں گے آج. پر یہ طاقتور عمل یقین جانیے اس وقت ہمیں نفع دے گا جب ان ہستیوں کے دل میں احترام ہوگا, محبت ہوگی, ادب ہوگا, ان کی سچے جذبے ہوں گے. اور پھر یہ ایک زندگی, اگر زندگی تو پھر ان ہستیوں کے لیے پہلے سوچیں. ان ہستیوں نے اپنا گھر قربان کر دیا, سب کچھ لٹایا, کوئی سبق بھی دے کر گئے ہیں یا کوئی بغیر سبق کے زندگی چل رہی ہے؟ سوچا نا صحیح, کوئی سبق بھی دے کر گئے ہیں, کوئی سچی راہیں, کوئی سچے راستے دے کے گئے ہیں. میں ایک صاحب سے ملا, میں نے کہا فلاں بندے سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ کہا کہ میرے باپ نے نہیں ملایا تھا, یہ ہمارے دشمن ہیں, میں اپنے باپ کی روایت کو نہیں توڑ سکتا. اگر میں حلالی ہوں یہ الفاظ مجھے کہے. میں نے کہا باپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا, آپ اللہ کے لیے کر دیں. کہا نہیں, اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا. ایک زندگی کا سبق باپ دیکھ کر گیا ہے. ایک صاحب مجھے ملے, مجھ سے کہنے لگے
کہ مجھے میرے والد نے 3 چیزیں دی ہیں، فلاں سیاسی پارٹی میں نام نہیں لیتا، فلاں مذہبی گروہ میں نام نہیں لیتا، اور نماز کا یہ طریقہ۔ میرے والد نے کہا تھا بیٹا فلاں سیاسی پارٹی پاکستان میں ہے، وہ حق پہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ فلاں مذہبی مسلک بے حق پہ ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ نماز کا یہ اور زندگی کا یہ انداز میرے والد نے مجھے کہا تھا میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں باپ کا بیٹا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں باپ کا ہوں۔ باپ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میرے باپ نے وصیت کی تھی بیٹا میری قبر پہ مرنے کے بعد نہ آنا، جب تک کہ ان 3 بندوں کو قتل نہ کر دینا، ان سے بدلہ نہ لینا، قتل کا بدلہ قطع نہ آنا۔ باپ کی کہنے کو تو یوں سمجھتے ہیں جو ہستیاں ہمیں زندگی کا ایک سفر، ایک مقصد، ایک فلسفہ، ایک پیغام دے کر گئی ہیں۔ بس واقعہ کربلا ہوا تھا، بس ہو گیا، اور اس کے بعد زندگی گزر گئی، انہوں نے ہمیں زندگی کا کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ باپ تو کہتا ہے یہ کرنا، باپ کی بات کو تو اتنا لے کے چل رہے، اور ان ہستیوں کی بات کو آج تک میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں تھا؟ اور پھر اس کے بعد فکر حسینی ہے کیا؟ فکر کربلا ہے کیا؟ وہ جذبہ ہے کیا؟ اس کو سوچیں۔ کیا وہ جشن کے جذبے ہیں میری شادیوں میں، میری خوشیوں میں؟ پھر کاروبار میں یزیدی ہوں، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اور اپنی زندگی میں یزیدی ہوں جو پی رہا ہوں، پلا رہا ہوں، اور سوچوں میں حسینی ہوں؟ نہیں، حسین اور واقعہ حسین، کربلا اور واقعہ کربلا، آل اور اہل بیت، انہوں نے ایک زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا ایک انداز دیا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں یزیدی ہوں اور میں کہتا ہوں میں حسینی ہوں، میرے بول سچے نہیں، میرا عمل سچا نہیں ہے۔ مجھے خود میرے سامنے میاں بیوی بیٹھے تھے، بیوی کی نسبت تسبیح خانے سے تھی، میاں ایک کاروبار کرتا تھا جس کاروبار میں بہت ساری 2 نمبری تھی، 2 نمبری تھی۔ میاں غصے میں آیا، عثمان چھڈ، پیری فقیری اپنی جاتے ہوندی ہے، کاروبار اپنی جاتے ہوندا ہے، اسی حسین نو منن والے ہیں، اپنے پیر نو پوچھتے ہیں حسین نے ماندا ہے تیرا پیر؟ ہوئی مجھے لفظ نہیں بھولیں گے، عثمان چھڈ، ہم پیری فقیری اپنی جگہ پہ، تیرا مرشد ہے، کاروبار اپنی جگہ پہ، ہم حسین کو ماننے والے ہیں، اپنے پیر سے پوچھئے حسین کو ماننے والا ہے؟ میں کہ نہیں، میں تو حسین کو ماننے والوں میں سے نہیں، میں تو حسین پہ اپنی زندگی قربان کرنے والوں میں سے ہوں، میں ہر نماز کی اتحیات میں آل رسول پہ درود بھیجتا ہوں۔ پر حسین کی زندگی اور یزید کی زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی یزید کی ہے، تیری بیوی کی زندگی حسین کی ہے، فرق یہ ہے۔ عثمان چھڈ، پیری فقیری ہو روندی ہے تے کاروبار اپنی تھان تے ہوندا ہے، پیری فقیری اپنی جگہ پہ، کاروبار اپنی جگہ پہ، عثمان چھوڑ۔ شوہر کو کہہ رہی ہے یہ آپ کی زندگی صحیح نہیں ہے، شوہر کو کہہ رہی ہے آپ کا طرز ٹھیک نہیں ہے، بڑی مشکل سے میرے پاس لائی، کیا تھا آیا تھا، ماہر اس کو باندھ کے لیے آئی، میں نے محبت دی، محبت دیتے ہوئے وہ مجھ سے ہی الجھ پڑا، مجھ سے الجھ پڑا۔ میں نے پھر میں نہیں الجھا، میں نے اس کو کہا آپ یہ بتائیں آپ کا طرز اور آپ کی بیوی کا طرز، اس میں حسینی طرز کون سا ہے، صرف فرق بتا دیں۔ اگلا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بیوی کے پاس حسینی زندگی تھی، تیرے پاس یزیدی زندگی ہے، اور تو کہتا ہے میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ قیامت کے دن حسین کھڑے ہو کے کہیں گے میرا محب کون ہے، مجھ سے سینے سے لگے، اس وقت کیا خیال ہے محب کون ہوگا، حسینی زندگی کو ماننے والا یا صرف حسین حسین کہنے والا؟ بس ایک سوال ہے، بس ایک سوال ہے، وہ میرے لیے بھی ہے پہلے، کیونکہ میری زبان کے کان میرے زیادہ قریب ہیں، وہ آپ کے لیے بھی ہے کہ مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، اور عورتوں نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کیا کربلا کا واقعہ ایسے ہو گیا تھا، بس لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، بس زندگی آئی تھی، ہوا کا جھونکا تھا، اڑ گیا، کہاں، کیوں؟ میرے آقا کے بیٹوں کا خون اتنا سستا تھا، ان کے گھرانے کا خون اتنا سستا تھا، ان کے گھرانے میں ان کے سر، ان کے بازو، کہیں بازو ہے کہیں سر ہے،
ان کی زندگی اتنی سستی تھی؟ نہیں تو کہاں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کرپشن کے کیس میں پکڑے ہوئے تھے، جس افسر نے اس کا فیصلہ کرنا تھا میرے پاس آیا، وابدہ کا وہ ایکسین تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا بچوں کے خاطر مجھے معافی دلا دیں. یہ بچے جن کے بچے شہید ہو گئے کربلا کے واقعے میں، ان کے بچوں کی خاطر آپ کو زندگی کا کیا سبق ملا؟ بتائیں تو صحیح، مجھے کیا سبق ملا؟ آج کے بعد میں نے کاروبار یزیدی یا حسینی، فکر یزیدی یا حسینی، لباس یزیدی یا حسینی، سوچ یزیدی یا حسینی، گھر یزیدی یا حسینی، زندگی کی نظریں، کان، تنہائیاں یزیدی یا حسینی. پھر 5 کے بعد مجھے فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ مجھے حسین حسین کہنا چھوڑنا ہوگا، اور میں چھوڑ سکوں گا نہیں. جتنا خطاکار ہوں، جتنا گنہگار ہوں، جتنا عاصی پر خطا ہوں، میں حسین نہیں چھوڑ سکتا، میں فلسفہ حسین نہیں چھوڑ سکتا، میں یاد حسین نہیں چھوڑ سکتا. میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں چھوڑ سکتا. پر مجھے اپنی زندگی پہ، اپنی سوچوں پہ، اپنے رواجوں پہ، اپنے جشنوں پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنی محفلوں پہ نظر ثانی کرنا ہوگی. محدثین نے خواب لکھا ہے. کوفہ میں ایک صاحب رہتے تھے اور وہ کہتے تھے میں حسینی ہوں. خواب لکھا ہے. اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ رات کی محفلیں ہوتی تھیں جس میں پینا اور بہت کچھ اور ناچ اور بہت کچھ ہوتا تھا. موت کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کیا بنا؟ کہا میرے حسین مجھے معاف نہیں کر رہے. میرا اللہ کہتا ہے حسین معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. کا نام میرا لیتا تھا، نام میرا لیتا تھا، تو نے ساری زندگی میں مجھے بدنام کیا. نام میرا لیتا تھا اور زندگی میرے دشمنوں کی گزارتا تھا. میرے اللہ نے کہا ان سے کہو جا کے جن کا نام لیتا تھا تجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا. جیسے بڑا کہتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے تو نے اس کا کیا تھا نا، اس سے معافی نامہ لکھوا کے لیا، میں بھی معاف کر دیتا ہوں. دنیا کی بھی ریت روایتی ہیں. اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا. آئیں حسین کو سنتے ہیں، ذرا دل کی کیفیتوں سے پوچھتے ہیں، ان کی منقبت سنتے ہیں، ان کا غم سنتے ہیں، ان کا درد سنتے ہیں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علیہ. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا، خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا. سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے. نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی. کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی،
चीखें निकल गई, असगर को जब गले से लगाया हुसैन ने, असगर को जब गले से लगाया हुसैन ने, राहे खुदा में जान की बाजी लगा गए, राहे खुदा में जान की बाजी लगा गए, पेशे यजीद सरना झुकाया हुसैन ने, पेशे यजीद सरना झुकाया हुसैन, पेश यजीद सरना झुकाया हुसैन। हाय हाय, एक जिंदगी है, एक निजाम है, उसमें चलना है। ये हर साल वाक़या करबला की यादें एक जिंदगी की याद दिलाती हैं। आज के बाद अपनी जिंदगी को यजीदी तर्ज पे गुजारना है या हुसैनी तर्ज पे गुजारना है, बस अंदर फैसला करना है, मैंने भी और आपने भी, कि हर साल अपने मिजाजों को, अपनी तबीयतों को, अपने रिवाजों को, अपने जज्बों को, अपनी सोचों को किस तर्ज पे गुजारना है, ये फैसला करना है, ये सोचना है। हाँ, वालिद कहे पानी पानी, और अब्बा की शान में नज़्में कह रहा है, और वालिद कहे पानी पानी प्यासा हूं मुझे पानी दे दो, और अब्बा की शान में वाह वाह कर रहा है। क्या वालिद इसको फरमा बरदार कहेगा? हमें क़यामत के दिन हुसैन को मुंह दिखाना है। सैयदना हुसैन, आका हुसैन, उनको मुंह दिखाना है, आमना सामना होगा, जमीन पांव पकड़ेगी, बस सिर्फ जुबान नहीं बोलेगी, बाकी जिस्म के सारे आज़ा बोलेंगे। एक सवाल बताएं मुझे, सिर्फ एक हदीस बयान करता हूं, आपने सुनी है, फरमाया क़यामत के दिन जिसके साथ भला करेंगे वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह इसने मेरे साथ भला किया था, एक घूंट पानी पिलाया था, कपड़ा, खाना, कोई चीज, मैं इन खिदमत वालों को सारा दिन देखता हूं, पानी पानी हो रहे हैं ये खिदमत वाले, शरबत, खाने, चीजें पकाने वाले पानी पानी हो रहे हैं, आप पंखों के नीचे सो रहे हैं, आपके खाने का ख्याल, अभी भी मैं भीगा बैठा हूं, ऊपर नीचे भाग दौड़, आपकी खिदमत, आपकी सहूलत, आने वाले मेहमानों का इस्तेकबाल, एहतराम, अंदर अब भी भीगा बैठा हूं, मैं इनको देखता हूं, अल्लाह इनको क़यामत के दिन क्या देगा और इनकी नस्लों को कितना खिलाए पिलाएगा। हाँ, ये खिदमत वाले जिनकी जेब नहीं लग रही, जिनके हाथ लग रहे, जिनका जिस्म लग रहा, जिनका जज्बा लग रहा, अल्लाह इनको कितना खिलाए पिलाएगा। सोचे, क़यामत के दिन खिदमत वाला कहेगा, मैंने तुझे क़यामत के दिन दुनिया में एक घूंट पानी नहीं पिलाया था, हाँ अल्लाह से मेरी सिफारिश कर, और सिफारिश कबूल की जाएगी, तुझे खाना खिलाया था, तुझे कपड़ा, रिवायत का मफहूम मैंने बयान किया। क्या हुसैन जैसी हस्ती क़यामत के दिन खड़े होके नहीं देखेंगी कि जिंदगी में तूने मुझे हुसैन कहा था और बन के दिखाया था, यजीदी बन के नहीं दिखाया था, अपने कारोबार में, अपने रिवाज में, अपनी जिंदगी में, अपने लिबास में, अपने ओढ़ने बिछोने में, पर तू यजीदी नहीं बना था, तू पर हुसैन ही बना था। मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये सच्ची रिवायत है, ख्याल करना। फिर हुसैन सीने से लगाएगा, सोचो जिसका हुसैन सीने से लगाएगा, क़यामत के दिन उसकी मां, बाप, बहन, भाई, कुरान कहता है सब छोड़ जाएंगे, उसकी जिसको सीने से हुसैन लगाएगा, अल्लाह को रहमत और तरस नहीं आएगा, फिर वो हुसैन के साथ जहन्नम में जाएगा। हुसैन की राहें जहन्नम की हैं या जन्नत की? कोई शक हो सकता है? जिसको शक है वो अपने ईमान की तजदीद करे, कलमा फिर पढ़े। जिसको शक है वो अपने ईमान की तजदीद करे, फिर से कलमा पढ़े।
جو حسین کے جنتی ہونے میں مشکوک ہے، پھر حسین بھی جنت میں، اس کے ماننے والا بھی جنت میں، اور فکر حسین بھی جنت میں۔ اور جو واقعہ کربلا کا نچوڑ کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کے نچوڑ میں صرف دو چیزیں ہیں، مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہوں گے، ان مردوں کو حسین سینے سے لگائیں گے، اور مستورات پہ حسین اپنی شفقت کا سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور جس اللہ کی بندی کے شفقت کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے وہ کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ کیا وہ دھکے کھائے گی؟ کیا وہ گھاٹیاں آگ کی؟ کیا وہ پلے سرات؟ کیا وہ جہنم کے گھسیٹنا چیخیں؟ کیا اس کو پیپ پلائی جائے گی؟ کیا اس کو خون پلایا جائے گا؟ کیا اس کا جسم خنزیر، سور اور کتے کا بنا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اس کو جنت کا لباس، جنت کی ابائیں، جنت کی قبائیں، جنت کی ہوائیں، جنت کے کھانے۔ اب وہ حسینی مہمان ہے، حسینی مہمان ہے، وہ حسینی مہمان ہے، وہ مہمانان اہل بیت ہے، اہل بیت کا مہمان ہے۔ وہ کمی کمینہ ہے، وہ قصوروار ہے، وہ کچھ گنہگار ہے، بس ساری زندگی حسین کا لحاظ کرتا رہا، ساری زندگی فکر حسین کا شرم کرتا رہا، ساری زندگی حسین کا احترام کرتا رہا۔ وہ حسینی ہے، حسینی ہے، حسینی ہے۔ اور حسینی کہاں جائے گا؟ انشاءاللہ جنت میں۔ ان کے لیے تو یہ جنت، تو ان کے لیے جنت بنی ہی ان کے لیے ہے، تو یہ جنت میں جس کا ہاتھ پکڑیں گے جائے گا۔ اور آپ کو علم ہے یہ 10 محرم کا دن کتنا ازل سے اب تک مقدس اور معطر اور مطہر اور منور اور مبارک اور محترم ہے؟ سنیں غور سے۔ 10 محرم کا دن تاریخ کی بات ہے، میرے پاس 3 مستند کتابوں کے، بڑی کتابوں کے حوالے ہیں، جن حوالوں کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یوم عاشوراء ہی کے دن آسمان بنا، 10 محرم کو آسمان بنا، عاشوراء کو 10 محرم کو زمین بنی، 10 محرم کو قلم بنا، 10 محرم کو سورج بنا، 10 محرم کو چاند بنا، 10 محرم کو ستارے بنے، اور 10 محرم کو جنت بنی۔ یہ دن شروع دن سے معزز ہے، محترم ہے۔ اگلا لکھیں، اسی دن 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگلی بات، اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور جبل رحمت میدان عرفات میں اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی دن 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اسی دن، اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور آپ پہ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہاں ذرا غور سے سننا، میں ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں عاشوراء کی، عاشوراء کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچی کا اتر جانا۔ عاشوراء کا دن، ہاں، واقعہ کربلا سے پہلے کتنا محترم، ذرا غور سے سنیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی 10 محرم کو ملی۔ اگلا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت، مملکت 10 محرم کو ملی، اور حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی جدائی کے لمحے 40 سال کے ختم جب ہوئے 10 محرم کو ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو، قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات 10 محرم کو ملی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات 10 محرم کو نازل ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت 10 محرم کو ملی۔ ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری 10 محرم کو شفا ملی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور 10 محرم کو، اور انہوں نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 10 محرم کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے شر اور آسمان پہ اٹھائے گئے، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوئے اور آسمان سے اٹھائے 10 محرم کو، 10 محرم کو، 10 محرم کو۔ اور اس دنیا میں پہلی رحمت کی بارش جو ہوئی 10 محرم کو ہوئی، رحمت کی پہلی بارش ہوئی 10 محرم کو ہوئی۔ اور قریش کعبہ نے جو کعبہ پہ غلاف چڑھانے کی ترتیب بنائی وہ 10 محرم کو ہوئی۔ جو کعبہ پہ غلاف ابھی پچھلے دنوں 8 ذی الحج یکم محرم کو کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے، یہ سب سے پہلی ترتیب 10 محرم کو ہوئی۔ اور سید میرے آقا
کا نکاح سیدہ خدیجہ کو جو ہوا وہ 10 محرم کو، اور اس دن کوفی فریب کاروں نے سید حضرت فاطمہ کے لخت جگر نور نظر کو شہید کیا، اور اسی دن قیامت مقرر ہوگی۔ اللہ والو، ایک کائنات کا نظام ہے، ایک ترتیب ہے اللہ والو۔ یہ واقعہ کربلا ایک زندگی ہے، یہ شروع دن سے یہ دن محترم ہے۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ زندگی میں شہادت تو لکھی تھی، اللہ نے فرمایا اپنے پیاروں کو اس دن شہادت دے دو جس دن کو میں نے پہلے دن سے محترم اور مکرم کہا تھا، جس دن کو میں نے پہلے دن سے معزز اور باوقار کہا تھا، اپنے پیاروں کو اس دن میں شہادت دے دو۔ زندگی کا فلسفہ سوچیں، آج کے بعد ہم نے کتنے مزید جشن منانے ہیں، اب میں آپ فیصلہ کریں۔ آج کے بعد کتنے ہم نے زندگی کے جشن منانے ہیں؟ یزیدی جشن مناتے ہیں، اور حسینی علوی علی کو ماننے والے محمدی وہ جشن نہیں مناتے ہیں، ان کے جذبے ہوتے ہیں، ان کی جبینیں جھک جاتی ہیں، ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ ایک تو یہ فیصلہ کرنا ہے، ایک فیصلہ اور کرنا ہے آج کے بعد، ایک فیصلہ اور کرنا ہے آج کے بعد، ایک فیصلہ اور کرنا ہے آج کے بعد۔ وہ فیصلہ یہ کرنا ہے زندگی حسینی جذبے کے ساتھ گزارنی ہے یا یزیدی جذبے کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ زندگی کس جذبے کے ساتھ گزارنی ہے، زندگی کس جذبے کے ساتھ گزارنی ہے، زندگی کس جذبے کے ساتھ گزارنی ہے۔ ایک سوچ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک فکر ہے، اور ایک زندگی کا نظام ہے۔ کس جذبے کے تحت فیصلہ کریں؟ اپنے من کو سمجھائیں، اپنے تن کو سمجھائیں، زمانے کو نہ سمجھائیں۔ ہم نے سب کا احترام اکرام کرنا ہے، پر زمانے کو اگر کوئی محبت کرنے والا ہے اس کو ضرور سمجھائیں، پیار کرنے والا ہے ضرور سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں کہ زندگی یعنی بول دیکھیں نا، اپنی بیوی کو کہتے ہیں چھوڑ، کاروبار اور ہے، اور پیری فقیری اور ہے، مرشد اور ہے، کاروبار اور ہے۔ ہم مسجد اور مصلی کے اندر حسینی ہیں، کیا بازار میں حسینی ہیں؟ ہم تسبیح میں حسینی ہیں، کیا اپنے کاروبار اپنی زندگی میں حسینی ہیں؟ سوچوں، میں سوچوں، آپ سوچیں کہ حسین نے زندگی کا جذبہ کیا دیا، اٹھنا بیٹھنا صبح شام دن رات کیا دیے ہیں۔ آئیں میں آپ کو ایک عمل کراتا ہوں، امام جعفر صادق کا ایک عمل ہے، ایک زبردست عمل ہے، پہلے اس کا فائدہ سن لیں۔ یہ عمل ہے قرآن پاک کے ساتھ سلام کا عمل ہے۔ آسمان 7، زمین 7، قرآن کی منزلیں 7، طواف کا چکر 7 کے ساتھ بہت کائنات کے عدد جڑے ہوئے ہیں، 7 7 7 7، یہ نظام 7 ہے، سب کچھ 7 7 7 ہے، یہ 7 سلام ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 7 سلام ہیں۔ آج کی عمل کا اختتام ہو رہا، آج کی مجلس محفل کا اختتام ہو رہا، اگلی محفل مغرب کے بعد ہوگی، پھر انشاءاللہ کل کی محفل۔ اس دوران میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اب کھائیں، لنگر وسیع چل رہا ہے الحمدللہ، مسلسل لنگر چل رہا ہے، باہر سڑک پہ بھی، گلیوں میں بھی، بازاروں میں بھی، تسبیح خانے میں بھی لنگر مسلسل چل رہا ہے۔ ایک درخواست ہے، حسب ضرورت سونا ہے، موبائل کو سلانا ہے، اور یہاں اعمال کرنے ہیں، تسبیحات، ذکر، درود، نوافل، اعمال کا ہدیہ شہدائے کربلا کو دینا ہے۔ ہم نے بہت کچھ ان ہستیوں کو ہدیہ کرنا ہے، قیامت کے دن آمنا سامنا ہونا ہے حسین کو۔ کہا آپ کو میں یہ ہدیہ میں نے دیا تھا، یہ عمل کا ہدیہ، یہ وظیفے کا ہدیہ، یہ درود کا ہدیہ، یہ تلاوت کا ہدیہ، یہ نوافل کا ہدیہ دیا تھا۔ ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ دینا ہے۔ اور سیدہ نفیسہ
ताहिरा का जो अमल है, अगर वो आप उसका हवाला लेना चाहते हैं तो किस्त नंबर 625 है। किस्त नंबर अकाबिर पर एतमाद, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जाएंगे तो आपको ढूंढना ना पड़े। उसका पूरा अमल, पूरे हवाले, मुस्तनद हवाले हमारी टीम ने मुझे भेजा है। किस्त नंबर 625 को खोलेंगे, आपके सामने सारा हवाला मिल जाएगा। तो बोले फिर करबला की मुकद्दस मुहतरम शोहदा को हदिया देना है। सोना, मोबाइल और बाहर नहीं, हदिया देना है, हदिया देना है। अल्हम्दुलिल्लाह रात यहीं गुजारेंगे, कल भी यहीं होंगे, कल दुआ होगी इख्तितामी बड़ी अलविदा। रात यहां गुजारनी, दिन यहां गुजारना, रिस्क का गैब से इंतजाम, बड़े बड़े एग्जाज चल रहे, गर्मी का हाल क्या है, हब्स का हाल क्या है, पर तस्बीह खाने में सुकून, ठंडा पानी, राहत का सामान। अल्लाह मेरे इन भाग दौड़ करने वाले, खिदमत करने वालों को जज़ाए खैर दे। सच पूछे मैं इन पे देखता हूं, इन पे नाराज भी होता हूं, इन पे को दुआएं भी देता हूं, नाराज होता हूं, ये कमी क्यों रह गई, ये कोताही क्यों रह गई। आखिर वो भी थके हुए हैं, मुझे उन पे एहसास भी होता है। पर बात सुने, आप कमली वाले के मेहमान हैं, आप मेरे हुजूर के मेहमान हैं, आप हुसैन के मेहमान हैं। आप हुसैनी फिक्र लेके, आज एहसास हुआ कि हुसैनी फिक्र क्या है, हुसैनी जज्बे क्या है, हुसैनी जिंदगी क्या है। तो अपने आप को अमाल में लगाएं और उनको हदिया पेश करें, उनकी बारगाह में हदिया पेश करें। क़यामत का दिन सामना होगा, और जब सामना होगा तो कहागा हाँ हाँ ये वो है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हदिया दिए थे, ये वो है जिसने मेरे लिए हदियों का एहतमाम किया था, ये वो है जो मेरा तन्हाई में बैठ के मेरे लिए रोया था और मेरे लिए दुआओं का हदिया, अमाल का हदिया, तिलावत का हदिया, कुरान का हदिया, सूरतों का हदिया, दरूद का हदिया, कलमे का हदिया, इस्तिगफार का हदिया भेजा था। आओ आओ, फरिश्ते कहेंगे गुनाहगार है, मैं चश्मे तसव्वुर में कह रहा हूं, अपने विजदान में कह रहा हूं। फरिश्ते कहेंगे गुनाहगार है, हटाओ, का छोड़ो, मेरे पास बुलाओ। हाँ हाँ आने दो, आने दो, आने दो। पसीना पसीना, परेशान, क्या हुआ? अम्मा छोड़ गई, अच्छा अब्बा छोड़ गया, अच्छा बहन छोड़ गया, भाई। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानुन युगनी, सब छोड़ गए। अच्छा फिर तू कौन? कहा मैं आप पे हदिया भेजता था, मैं आपको हदिया देता था। हाँ मुझे पता है, मैंने पहचान लिया, तेरे पेशानी की चमक और लाट बता रही है, आ आ आ मेरे सीने से मिल जा। अच्छा और क्या किया? मैंने अपनी शादियों में हुसैन का जज्बा नहीं छोड़ा था, मैंने अपनी जिंदगी में, कारोबार में, अपने रिस्क में, अपने रहन में, अपने सहन में, अपने रिवाजों में, अपनी सोचों में, अपने जज्बों में। ज्यादा ना बोल, मुझे पता है मैं हुसैन हूं, आज अल्लाह ने मुझे अपने इल्म में से सब कुछ दे दिया है। ज्यादा ना बोल, वाकई तूने करके दिखाया था। ना रो, नहीं खौफ नारे जहीम का, नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। क्यों रोता है? मां छोड़ गई, बाप छोड़ गई, बहन छोड़ गया, मुआशरा, दोस्त सब छोड़ गए। हुसैन तो है, हुसैन नहीं छोड़ेगा। तूने जिंदगी हुसैनी गुजारी थी, यजीदी नहीं गुजारी थी। तूने कारोबार, तर्ज रहन, तूने मुझे हदिये भेजे थे, फिर हदिये भेजने के बाद तू मर गया था, पर आज तेरा सरमाया महफूज है। कौन है जो हुसैन के गले से लगने वाला है? कौन है जो पसीने और शराबूर बिखरा हुआ? हुसैन उसको तसल्लियां दे, हुसैन उसको मोहब्बतें दे। ये वक्त है तस्बीह खाने में इन लम्हों को कीमती बनाए। मैं आप भी पानी पानी हूं, भाग ऊपर नीचे थक जाता हूं, मेरी खिदमत वाले थक जाते हैं, मैं फिर भी उनसे नाराज हो रहा होता हूं और अंदर रो रहा होता हूं और अंदर दुआएं दे रहा होता हूं। इन खिदमत वालों ने आपके लिए सारे निजाम, कोई जनरेटर पे खड़ा है, कोई पानी पे खड़ा है, पानी की मोटर जल गई, भाग टैंकियां भर, ठंडा पानी, ठंडे शरबत, सबीलें, दूध की, पता नहीं किन किन चीजों की लगी हुई हैं, और आप फारिग हैं। बस सब मोबाइल और आराम और फिरना छोड़, अब हुसैन से दोस्ती कर, और हुसैन के नाना से दोस्ती कर, और हुसैन के नाना के रब से दोस्ती कर, दोस्ती कर, ताल्लुक बना, मोहब्बत प्यार की राहें बढ़ा, और कोई ऐसा पैकेज लगा, कोई ऐसा पैकेज लगा जो पैकेज टूटे ही ना, खत्म ही ना हो, जो अनगिनत पैकेज हो, जो लामहदूद पैकेज हो, जो अनलिमिटेड पैकेज हो।
लगा कोई पैकेज है। इंशाअल्लाह ये 7 सलाम का अमल बैठ के हम करेंगे। ये सिर्फ वही लोग करें जिन पे जादू है, जिन्नात है, नजर बद का असर है, कोई बीमारियां हैं, कोई दुख हैं, कोई ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस है, कोई लाइलाज बीमारियां, रोग है। ये सिर्फ वही लोग करें जिनके दुश्मन हैं, जिनके हासिदीन हैं, जिनके इंतकाम और कीना परवर वाले हैं। आले रसूल का हदिया जो हुआ, आले रसूल का अतिया जो हुआ, इमाम जाफर सादिक का अतिया और हदिया जो हुआ, यह सिर्फ वही करें जो मुश्किलों में धंसे और फंसे हुए हैं, जो मसाइल और कर्जों में उलझे हुए हैं। यह सिर्फ वही करें जिनकी औलादें नहीं, जिनकी औलादें हैं तो सुकून नहीं। यह वही करें जो बेटे चाहते हैं, जो निमतें चाहते हैं, जो अताएं चाहते हैं, जो वफाएं चाहते हैं, जो शिफाएं चाहते हैं। यह वही करें जो करम और जूद चाहते हैं, जो सखा और करम और फैजान चाहते हैं, जो वुसअत चाहते हैं, जो मार्फत चाहते हैं, जो दिल की दुनिया आबाद करना चाहते हैं, जो आंखों करम का नूर चाहते हैं। ये वो करें जो अपनी तन्हाइयों को पाक और मासूम बनाना चाहते हैं। ये वो करें जो विलायत के ताज सजाना चाहते हैं। ये वो करें जो रब्बना आतिना फिद दुनिया चाहते हैं। ये वो करें जो फिल आखिरत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना चाहते हैं और फिल आखिरा हसना चाहते हैं। तो ये वही उनके लिए है और मेरे ख्याल में ये सबके लिए है। मैं पढ़ूंगा, पहले दरूद पढ़ेंगे 3 बार, फिर जज्बों के साथ अब जरा अपनी सोचों को जमा करें, अपनी तवज्जो को जमा करें, अपनी टेकें हटाएं, अपनी गमूदगियां खत्म करें, अपने जज्बों को जमा करें, अपनी तवज्जो को जमा करें। अदब का मकाम है, मकाम अदब से बैठे। तलब का मकाम है, मकाम तलब को लें। सच्चाई बोल हैं, सच्चे बोल हैं और सच्चे लम्हे हैं और मजीद अपनी सच्चाइयों को और ज्यादा जाहिर करें। अपनी फिक्रों को बेफिक्री से हटा के फिक्र में, अपने गम में आ जाएं और अपनी सोचों के सोचों में आ जाएं, अपनी जज्बों के जज्बों में आ जाएं, अपनी राहतों को छोड़ें, कुछ मुजाहिदे में आ जाएं, कुछ कुर्बानी में आ जाएं और पढ़े मेरे साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आलि मुहम्मद। पढ़ें सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अपनी मुश्किलों का तसव्वुर करें, अपनी बीमारियों का तसव्वुर करें, अपने दुखों का तसव्वुर करें, अपने गमों का तसव्वुर करें, अपनी नाकामियों का तसव्वुर करें, अपनी हालात की सख्तियों का तसव्वुर करें, अपनी महरूमियों का तसव्वुर करें, हर अपने हाल की परेशानी का तसव्वुर करें। कोई जादू है उसका, जिन्नात है उसका, बेऔलादी है उसका, गम, मुश्किल, नाकामी, परेशानी का तसव्वुर करें, तसव्वुर करें, फिर तसव्वुर करें, फिर तसव्वुर करें। अब पढ़ें सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। पढ़ें, फिर पढ़ें, सर झुका के पढ़ें, डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, 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 कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अब दूसरा सलाम पढ़ना है, फिर अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करें और अपने गमों को तसव्वुर करके पढ़ें सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, 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 सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। पढ़ें, गम से पढ़ें, डूब के पढ़ें।
اب تیسرا سلام پڑھیں اسی درد کے ساتھ، غم کے ساتھ اور اپنی مشکلوں پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ اب چوتھا سلام پڑھیں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ پانچواں سلام پڑھیں، اپنے درد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں آپ سوچ نہیں سکتے۔ قرآن پاک کے یہ 7 سلام جو قرآن میں موجود ہیں، صدیوں سے آزمودہ بیماریوں، دکھوں، جادوں، جنات، ناکامیوں، پریشانیوں کے لیے صدیوں سے آزمودہ ہیں، اور امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کا ہدیہ عطیہ عطا ہے ان ہستیوں کی۔ اب پانچواں سلام پڑھیں، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین۔ اللہ اکبر۔ چھٹا سلام، سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین۔ ساتواں سلام، آخری سلام، سلام ہی حتی مطلع الفرج، سلام ہی حتی مطلع الفرج، سلام ہی حتی مطلع الفرج، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔
سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمین آمین سبحان اللہ۔ اب دعا کی کیفیت ذرا سن لیں، اور دعا سے پہلے کچھ چیزیں، اپنے سامان اور جیب کی خود حفاظت کریں، کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے، صفائی کا خیال رکھیں، ننگے پاؤں بیت الخلا نہ جائیں، اور اپنے ہی جوتے پہنے، بعضوں کا جوتیوں سے بھی کچھ چیزیں لگ جاتی ہیں، بڑی بڑی بلائیں، اثرات، اور ایک دوسرے سے موبائل ایڈریس نہ لیں، دوستیاں نہ کریں، خدمت والوں سے تعاون کریں۔ کل فجر کی نماز کے بعد اسم اعظم کا دم ہے، ہر فجر کی نماز کے بعد اسم اعظم کا دم ہے، اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے سورۃ قریش کا چلہ جو ہر سال ہوتا ہے یکم صفر سے 12 ربیع الاول تک، 40,000 پڑھ لیں، 70,000 پڑھ لیں، 1.25 پڑھ لیں، اور عامل کامل بننے کا سنہری موقع حزب البحر کا چلہ جو 6، 7، 8 سفر کو ہوگا انشاءاللہ، اور اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں گے، اور بچوں کو سنبھالیں، مائیں بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، کوئی حادثات واقعات ہوں آپ خود ذمہ دار ہیں، بچوں کو سنبھالیں۔ اور اب دعا کا لمحہ، اس کی آج ایک کیفیت بتاتا ہوں۔ فرمائے جو مجمع ہو درد بھرا پردیسیوں کا مجمع ہو، اور وہ اجتماعی درد کے ساتھ یا سلام پڑھے، آپ نے 7 سلام پڑھے ہیں نا، پڑھے ہیں؟ روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اور فکر حسینی اور واقعہ کربلا کے حسین کا غم لے کر ان کے گھروں کو جلتا، ان کو آگ میں تڑپتا، ان کے لاشوں کو تڑپتا، جو یا سلام پڑھتے ہوئے دعا کی کیفیت میں آج یہی دعا ہوگی جس میں رونا ہوگا، جس میں یا سلام پڑھنا ہوگا، جس میں تڑپنا ہوگا، جس میں سسکنا ہوگا، جس میں رونا ہوگا، اور اپنی دعاؤں کا مانگنا ہوگا، اور اپنی دعاؤں پہ تڑپنا ہوگا۔ یا سلام کو اونچی آواز ذکر بالجہر کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھانا ہے، غم بھی ہوگا، سر جھکا ہوا، درد کے مارے ہوئے، فریادوں کو لیے ہوئے، اور کربلا کی ہستیوں کا غم، ان کا درد، ان کے لیے رونا، ان کے لیے سسکنا، اور یا سلام کو ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور ان سے کہنا ہمارے لیے دعا کر دے، ہم قرضوں کے، بیماریوں کے، دکھوں کے، مشکلوں کے، ناکامیوں کے، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، بے اولادیوں کے، حالات کے مارے اور ستائے ہوئے آئے ہیں، ہمیں اٹھنے سے پہلے اپنے رب سے منوا دیں۔ کیا منوا دیں؟ روح منوا دیں، روحانیت منوا دیں، ذکر منوا دیں، کلمہ منوا دیں، آخری وقت کا خاتمہ اور بیماریوں سے خاتمہ، مشکلوں کا حل منوا دیں، بے اولادیوں سے خاتمہ، شادیوں کی تاخیر، بندشیں، ناکامیاں، جادو، جنایت، اثر اثرات، ظلم ظلمات، نظر نظرات، یہ ساری پریشانیاں منوا دیں۔ آئیں پھر روح کی دنیا میں ڈوب جائیں، جذبوں کی دنیا میں ڈوب جائیں، جذبوں کی دنیا میں ڈوب جائیں، جذبی دنیا میں ڈوب جائیں۔ کیا خوش قسمت ہوں گے جو خدمت کے لیے اپنے آپ کو اس وقت پیش کریں گے، کوئی پانی کی خدمت، کوئی جھاڑو کی خدمت، کھانا کھلانے کی، پکانے کی، اٹھانے کی، مستورات بھی، مرد بھی اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں گے، اور قیامت کے دن پھر حسین جیسی ہستی ان کو سینے سے لگائیں گے جو خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے اور خدمت میں اپنے آپ کو رلا دیں گے۔ میری طرف سے شاباش نہ ملے پر ان کو حسین کا نانا شاباش دے گا اور اللہ شاباش دے گا۔ خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں، کھلائیں۔ آئیں پھر یا سلام کو وجدان سے پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں، اپنے جذبوں کو سنبھالیں، اپنے دردوں کو پیش کریں، اور غم کی کیفیت اللہ کے ہاں پیش کر کے، اور ان ملی جلی کیفیتوں کے ساتھ یا سلام کو ورد بنائیں، اور یا سلام کو ڈوب کے پڑھیں، اور جذبوں سے پڑھیں، اور ولولوں سے پڑھیں، اور جلال سے پڑھیں، اور کیفیات سے پڑھیں۔ یا سلام ہو یا سلام، یا سلام ہو یا سلام، یا سلام، یا سلام ہو یا سلام۔ کیفیات سے پڑھیں، درد سے پڑھیں،
बावाज बुलंद पढ़ें। ये आवाजें जाएं मदीने वाले पे रोजा अख्तर के पास, ये आवाज जाएं उनके नवासे सैयदना हुसैन के पास, ये आवाज जाएं सैयदा ज़ैनब की बारगाह में, ये आवाज जाएं हजरत अब्बास लमदार के पास। या सलाम हो या सलाम, या सलाम हो या सलाम, या सलाम हो या सलाम। अल्लाह इस मजमे को सलाम की बरकत से सलामतियां दे दे, अल्लाह इनके गम टाल दे, अल्लाह इनकी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह इनके मसले हल कर दे, अल्लाह जादू जिन्नात असरात खत्म कर दे, अल्लाह सलामों की बरकत से, शुहदाए करबला की निस्बतों से, उनके वसीले से झोलियां भर दे, आबाद कर दे, शाद कर दे, बामुराद कर दे। या सलाम हो या सलाम, या सलाम हो या सलाम, सलाम हो या सलाम, सलाम हो या सलाम। अल्लाह खाली झोली ना भेज, दिल की आसें पूरी कर दे, दिल की उम्मीदें पूरी कर दे, अंदर के दर्द गम खत्म कर दे, नाकामियां खत्म कर दे, परेशानियां खत्म कर दे। खाली आए हैं हरे भरे जाएं, खाली आए हैं हरे भरे जाएं। या सलाम हो या सलाम, या सलाम हो या सलाम, या सलाम हो या सलाम। या सलाम हो या सलाम। अल्लाह सलामतियां भेज दे, रहमतें भेज दे, करम भेज दे, फजल भेज दे, दुआएं मुंह पे न मार दे, दुआएं कबूल कर दे, मकबूल कर दे, मबरूर कर दे अपने नाम की बरकत से। या सलाम हो या सलाम, या सलाम हो। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि 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 अजमाइन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिम। अपने मामूलात करें, मगरिब के बाद अगली महफिल होगी, अपने पहले से तैयार होके और अपने मामूलात में लग जाएं।